یہ آخری صدی ہے، اسی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور سارے مسلمانوں کا اجماع تھا کہ یہ جو صدی ہے اسی صدی میں مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ جب مرزا غلام علیہ السلام نے یہ کیا دعویٰ کہ میں امام مہدی ہوں، تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہا کہ مرزا صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ نے جھوٹا وہ امام مہدی ہونے کا وہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، ابھی اسی صدی میں سچا مہدی آ جائے گا۔ اتنا یقین ان کا ایمان تھا کہ اسی صدی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق، نشانیوں کے مطابق 14ویں صدی وہ صدی بنتی ہے، مسلمانوں کا اجماع تھا جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ اور جب 14ویں صدی ختم ہو گئی تو ہمارے عالم علماء نے یہ فرمایا کہ 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوگی جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا مضبوط وہ ان کا عقیدہ تھا کہ 14ویں صدی میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور جب انہیں تھوڑی بہت ہوش آئی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوگی جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں یار، آرام سے خاموش ہو جاؤ، یہ بات ہی نہیں کہتے ہیں کہ اس صدی میں مہدی نے آنا تھا، خاموش ہو جاتے۔ پھر آپ کے علماء آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ 14ویں صدی تو ختم ہوگی، اور آپ کا عقیدہ تھا کہ 14ویں صدی میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جس مہدی نے اعلان کیا آپ اس کے انکاری ہو گئے۔ اور اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے نبی تھے ان سے شروع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا۔ ہر نبی کی اتنی مخالفت ہوئی ہے، آپ اول مرتبہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر رہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہوئی؟ یا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، ہارون، یعقوب علیہ السلام کی مخالفت نہیں ہوئی؟ نبی کی شان یہی ہے کہ اس وقت کے جو عالم علماء ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مخالف ہوتے ہیں نبی کے، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی اچھا، یہاں پر طلعت صاحب ایک تو یہ جو 3 حوالے میں نے آپ کو لکھائے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 118، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 75۔ تو اس کے اوپر جو 3 حدیثیں ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، تو یہ بعد میں آپ مہربانی کریے گا کسی طریقے سے میں آتا رہوں گا آپ کی براڈ میں، تو یہ کسی بھی ٹائم ہے نا ریسرچ انشاءاللہ۔ کر کے جی۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ جو آئے ہیں اسد خان صاحب مائک میوٹ کر لیں، شور آ رہا ہے آپ کا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان وعلیکم۔ صاحب ذرا مجھے ضروری بات کرنی ہے طلعت صاحب سے، ذرا جی مائک میوٹ کر لیجئے گا۔ اچھا جی۔ اچھا جی، اچھا یہ 14ویں صدی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں نے نا کچھ مرزا صاحب کی احادیث پڑھی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے جو کہ انہوں نے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 359 کے اوپر درج کی ہے۔ فرماتے ہیں جی، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ اسی طریقے سے 14ویں صدی کے بارے ایک اور حدیث انہوں نے ذکر کی ہے جو کہ روحانی خزائن جلد 4 اور صفحہ 370 کے اندر ہے، لیکن بڑی توجہ دلانے والی یہ بات ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے 14ویں صدی کے بارے میں جو کہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 40 کے اوپر ہے، اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود کی 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔ ویسے تو 14ویں صدی کے اوپر مرزا صاحب نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، میرے پاس کافی لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں
استاذ الحدیث ہوں، اور میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی یہ پڑھا چکا ہوں، اور میں شاملہ سافٹ ویئر استعمال کرتا ہوں جس کے اندر سینکڑوں احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اور ایک کلک کے اوپر نہ حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے یہ بڑی تلاش کی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی احادیث کے مجموعہ کے اندر آج تک مجھے 14ویں صدی کا لفظ بھی نہیں ملا۔ حدیثیں تو بڑی دور کی بات ہے، 14ویں صدی کا تو لفظ تک موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جناب؟ یہ حدیثیں یا مل جائیں مجھے تو میرا فائدہ ہو جائے گا، اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب، کاش کہ آج سے 40-50 سال پہلے والا زمانہ ہمارے سامنے آ جائے اور میں آپ کو اس میں لے جاؤں، جب آپ کے سارے علماء مسلمانوں کے یہ انتظار کر رہے تھے 14ویں صدی وہ صدی بنتی ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ چونکہ ابھی آپ کو علم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا بقول آپ کے ظہور نہیں ہوا، وہ نہیں آئے، 14ویں صدی ختم ہو گئی۔ آپ اپنے عقیدوں سے پھر گئے، نہیں آج 14ویں صدی تو بنتی ہی نہیں ہے، 14ویں صدی کی تو حدیث ہی نہیں ہے۔ میں قرآن کے ایک ایک الفاظ کو اپنا گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو گواہ بناتا ہوں۔ کوئی مانے نہ مانے، مجھے کوئی سرکار نہیں ہے۔ میں اس وقت احمدی نہیں تھا، میں نے اپنے عالموں کو، علماء کو، لوگوں کو اس بات کا اجماع دیکھا ہے، خواہ وہ شیعہ عالم ہے، خواہ سنی ہے، خواہ کسی اور اس کے مذاہب ہے، کوئی اس کا فرقہ ہے، کہ 14ویں صدی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ 14ویں صدی میں جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ اس کے انکاری ہیں، تو آپ اس بات سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، خاموش ہو گئے، اور اب نئی کہانی، آپ نے نئے سوالات شروع کر دیے کہ 14ویں صدی کا کہاں پر ذکر بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں صد افسوس کہ میں آپ کو پیچھے 40-50-60 سال پہلے والے زمانے میں لے کر جا نہیں سکتا۔ اگر لے کر جا سکتا ہوتا تو آپ کو دکھاتا کہ آپ کے جتنے باپ دادا اجداد اور آپ کے عالم علماء، ہمارے عالم علماء، ہمارے باپ دادا اجداد انتظار کر رہے تھے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو صرف دکھانا، آئینہ دکھانا، آپ مانے نہ مانے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن مفتی یہ صاحب حقیقت ہے، یہ ایمان ہے۔ مفتی صاحب میں اس کے بعد کو کاٹ کر اگر آپ کو، چلو آپ لوگ تو ہمارے بڑے اور آپ کو ہم سے زیادہ سمجھ ہے دین کے بارے میں، ہمیں کیا، تو 5 وقت نماز پڑھے نہیں پڑھے تو اس میں بھی کمی زیادہ ہوتی ہے ہماری، لیکن بتانے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ایک براڈ پہ آیا تو اس براڈ کا ایک ہی مقصد تھا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سے، وہ کبھی کیا کہتا تھا، کبھی کیا کہتا تھا، جو مفتی صاحب تھے اس کا جو اپنا عقیدے وہ اس پر جو ہے نا شک میں پڑ گئے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ ابھی پتہ ہے اس نے براڈ میں کیا کیے، اس سے پہلے اس نے مرزا مسرور غلام قادیانی کو، اس نے جو ہے نا پہلے اس کو آپ علیہ السلام کا مطلب اتنی بڑی گستاخی کی۔ ایک دوسری نمبر بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا مطلب ٹاپک کیا چل رہا ہے اور کیا بول رہے ہیں، یہ اس بات کو سر سن لے ذرا۔ یہ ابھی آپ کے ساتھ 14ویں صدی کا بات کر رہے ہیں اور 15ویں صدی کا بات کر رہے ہیں اور امام مہدی کی بات کر رہے ہیں۔ جو مڈ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا قادیانی جو ہے، یہ قادیانی یہ بالکل ایک غلط عقیدہ، یہ مکمل کافر ہے، اس کو ہم کلیئرلی کیسے سرٹیفائڈ کریں؟ ہم اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ یہ جو ہے نا کبھی امام مہدی کی بات کرتا ہے، کبھی 14ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ بات صرف ایسی ہے کہ اس بات کو جو ہے نا مطلب اس سے پہلے اس نے کہا کہ مرزا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہماری زبان پہ وہ لفظ بھی نہیں آتے، یہ جو لعنتی انسان جو مطلب بک بک کر رہا ہے کب سے، مطلب اس بات کو کلیئر کر دیں کہ یہ مرزا جو ہے نا، یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ مکمل غلط ہے، یہ بالکل کافر ہے، قادیانی کافر ہے، مکمل کافر ہے، اس کو کلیئر کرے۔ پتہ یہ مجھے کیا کہہ رہے کہ جو ہے نا ہمارے دین کے یہ مقصد نہیں ہے کہ شر پھیلائے اور فساد پھیلائے اور کسی کو یہ پلا بولے، کسی کو پلا بولے، کسی کو پلا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ اپنا عقیدہ کلیئر کر کے بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔
خان آپ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں خان مطلب؟ صاحب میں آپ مائک میوٹ کریے گا، میں عرض کر رہا ہوں قادیانی تو اور بہت سے ہیں، لیکن یہ جو طلعت صاحب ہے نا، مائک میوٹ کریں گے تو پھر یہ نا شور آ رہا ہے بیچ میں خان صاحب۔ مولوی صاحب قادیانی کون ہے؟ منو یہ نہیں سمجھ آندی۔ اوان صاحب کیا انور صاحب مائک ذرا میوٹ کریں، میں عرض نہیں، کر رہا ہوں قادیانی کون ہے؟ جناب، مائک میوٹ کریں گے تو میں عرض تو کروں گا۔ مولوی صاحب قادیانی دا دس تو کون ہے؟ اچھا طلعت صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی مولوی صاحب پچھلو 6 سالوں تو لگے ہو تسی ایک ہی گل پڑھ کے، یاد ہے تمہیں یوٹیوب دے اتر میر صاحب نے کندی تھوڑی کدی چڑھائی، طلعت صاحب پھر موجود بھی ہیں نہیں آپ تسی فرمائے کہ چلے گئے؟ جی کوئی حال۔ جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ طلعت صاحب میں آپ سے بات کر لوں کہ انور صاحب سے بات کر لوں؟ آپ کی مرضی ہے سر، آپ کی مرضی ہے، جناب میں تو آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، تو یہ چلے بیچ میں کرے بات۔ انور صاحب ان کی بات مکمل ہونے دیں پلیز۔ جی مفتی صاحب آپ بات پہ کریں، طلعت صاحب لیکن یہ سب سے میری پہلے ایک اعتراض کرنا ہے، یہ بھائی آپ کے آئے ہیں، یہ کون سی بھائی یہ کون سی مجھے زبان استعمال کر کے یہ گئے؟ کیا آپ کے پاس میرے ایک آنے بات سے پہلے یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو جانتا نہیں ہوں کون ہے، لیکن بہرحال میں تو آپ سے ٹاکنگ کر رہا ہوں طلعت صاحب جی جی فرمائیں۔ کہ گزارش یہ ہے کہ میری آپ کے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر یہ دوسری یا آپ کی براڈ کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو پہلی گفتگو کے اندر بھی یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی چپ کر جو، تو وہ سارے 7-8 بندے مل کے جو ہے نا مجھے پڑ گئے تھے، تو انہوں نے بات کوئی سلیقے سے ہونے نہیں دی، اور جتنے بھی میں نے سوالات اٹھائے تھے کسی ایک سوال کا بھی جواب آپ کے جو مربی صاحبان بیٹھے تھے وہ جواب نہیں دے سکے تھے۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ سے میں نے 14ویں صدی کا پوچھا، چونکہ بات آپ نے کی تھی نا، میں نے تو نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے بات کی ہے 14ویں صدی کی، تو میں نے آپ کو مرزا صاحب کی بیان کردہ صرف 3 حدیثیں پیش کی ہیں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ مرزا مشہور قادیانی گانڈو پہ لعنت بھیجو گشتی کے بچے پہ، کیا ہے یہ گانڈو ہے گشتی کے یہ بچے اس لیے مسلمان آ گئے ہیں مفتی صاحب، مبارک ہو آپ کو، اسلام مبارک ہو مفتی صاحب، آپ کو اسلام مبارک ہو، یہ یہ اسلام میرے مبارک ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اچھا یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا اسلام دیکھیں، آپ کا اسلام آیا، آپ کو مبارک ہو۔ دیکھو آپ کے جو ایمان والے ماننے والے ہیں، یہ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ ویسے تو میں اس کی زور مذمت کرتا ہوں کہ جزاک اللہ جزاک اللہ جس جزاک شخص نے یہ گالیاں نکالی ہیں، تو کسی کے بھائی بڑے کو گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، ہم دلائل والے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، تو لیکن ساتھ یہ ہے کہ جس طریقے سے انور صاحب اور طلعت صاحب استغفر اللہ نعوذ باللہ تو معاذ اللہ فرما رہے تھے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جو بات بات کے اوپر کہتا ہو کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، اور جناب ذریت البغایا بولے، یعنی رنڈیوں کی اولاد بولے، تو ایسے شخص کو آپ کیا پھر کہیں گے؟ اور یہ باتیں جو ہے نا یہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور مرزا صاحب نے جناب اتنی گالیاں نکالیں اور اتنی لعنت اور ملامت کی ہے، گن گن کے 1000 لعنتیں ڈالی ہیں مسلمان علماء کے اوپر، مولویوں کے نام لکھ لکھ کے، تو مرزا صاحب کے بارے میں بھی تو تھوڑا سا لا حول ولا قوت پڑھیں، اور استغفر اللہ پڑھیں، اور معاذ اللہ اور نعوذ باللہ پڑھیے۔ جی انور صاحب۔ اور جو نیچے جو طلعت صاحب لوگ گالیاں نکال رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی باتیں کریں۔ یہ مفتی آپ اب نیچے جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے، ہمارے جو ختم نبوت فورم کے لوگ ہیں وہ کوئی بھی گال نہیں نکال رہا، کوئی بھی آپ دیکھ لیں نیچے، اور یہ نیچے آپ کے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، مفتی صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کی ماں کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو مہربانی کر کے تھوڑا سا نیچے بھی نظر رکھیں آپ، بھائی یہ اپنی جان، ہم اہمیت ڈال دیں۔ پرزور، ایک منٹ مجھے دے دیں، پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو کسی کو گالی بکے، ہم سب کے دین کا عقائد کا احترام کرتے ہیں، یہ اللہ کے معاملات ہیں، میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے،
میں نے جو قرآن پڑھا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اے محمد آپ کا کام ہے میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، میں نے آپ کو ان کے اوپر دروگہ بنا کر نہیں بھیجا۔ جو دروگے بن گئے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو میں تو دروگہ ہوں ہی نہیں، میں ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے آپ سے بات کروں گا۔ میرے پاس جو علم ہے اور عقل ہے اور میرا کیا نام ہے ایمان عقیدہ ہے، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ادب اور احترام کے دائرے میں رہ۔ جو بھی دیکھیں ہم گالی ادب بکے، احترام خواہ سے وہ کر رہے احمدی ہیں، ہے یہ مفتی صاحب کے یا ہوتے وہ ہوئے بولنا نان نہیں احمدی چاہتا ہے، تھا۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ میں اتنا ہی آپ کہوں کا گا۔ ٹھیک ہو گیا، ماڈریٹر ایک کون ہے منٹ یہ مجھے بتائیں۔ نیڈو بھائی، ایک منٹ۔ اچھا طلعت صاحب، آپ ابھی پرزور مذمت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ کی یہی باتیں تو اچھی لگتی ہیں، تو میں آپ کی براڑ کے اوپر آتا ہوں کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق گو آدمی ہیں، سلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ آپ جو نا حق بات کہنے والے ہیں، تو ابھی آپ نے گالیوں کی پرزور مذمت کی ہے، تو مرزا صاحب جو گالیاں نکالا کرتے تھے تو ان کی مذمت آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، دین اسلام کے مخالف ہیں، ان کے بارے میں کیسی زبان استعمال قرآن میں کی ہے؟ تو آپ اللہ توبہ نعوذ باللہ اللہ کی مذمت کریں گے؟ مطلب اللہ پاک نے گالیاں نکالی ہیں اللہ پاک قرآن نے، میں؟ آپ قرآن کو، میں آپ کو بتاؤں گا قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے گالی دی ہوئی ہے جی جی اس بتائیے، لینگویج میں۔ دو چار گالیاں لکھائیے گا قرآن نہیں، پاک میں دکھاؤں گا ضرور، آپ کو آیتیں لے کے آؤں گا اور دکھاؤں گا کہ میں اللہ تعالیٰ نے کب دکھائیں گے؟ مخالفین آپ محمد ہر صلی چیز اللہ کو علیہ کہہ رہے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، بعد میں کروں گا، بات ابھی چل جب رہی ہے، جب آپ ابھی میں نے لائیں طلعت صاحب۔ امام مہدی کی دیکھیں حدیثیں آپ سے ایک ایک کر پوچھی ہیں کر تو بات آپ کہہ رہے کریں، ہیں مجھے۔ آپ مجھے نہ پڑ جائیں سارے، ایک ایک کر بات کریں نا۔ میں مفتی صاحب کا احترام کر رہا ہوں، آپ کا بھی احترام ہے۔ جب ایک انسان بات کر رہا ہے تو آپ نہ بولیں جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو۔ اس کی بات مکمل ہو جائے پھر آپ جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں۔ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے صرف، اس سوال کا مفتی صاحب آپ جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ ویسے اصولی طور پہ مرزا، طلعت صاحب آپ سوال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، کیونکہ جب تک میرے سوالوں کے جواب آپ نہ دیں تو آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور مجھ سے کیا یہ امید رکھیں گے کہ آپ سوال کریں اور میں جواب دے دوں؟ بتائیں نا، یہ ہاں جی، میں تو آپ کو، انصاف سے کام لیجئے، ایسے تو نہ میں آپ کریں کو آپ۔ میرے سوالوں کا پابند ابھی نہیں تک کر آپ رہا نے ہوں جواب مفتی نہیں صاحب کہ دیے۔ آپ میرا جواب دیں، میں آپ کو پابند تو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر جواب ہے تو دے دیں، آپ کی مرضی ہے اگر نہیں دینا تو آپ چاہتے پہلے ہیں تو۔ ہمارے جواب اگر ہیں تو دے دیں، میں آپ دے یہ ہی کہہ نہیں رہا رہے ہوں، کہ دیکھیں میں کہہ آپ رہا ہوں کو، کہ مرزا صاحب گالیاں نکالتے رہے، ان کا جواب دے دیں آپ۔ ابھی آپ نے گالیوں کی پرزور مذمت کی ہے نا، اور میں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ بھائی آپ بڑے مجھے اچھے آدمی ہیں تعریف کی وہ آپ۔ نہیں ہے مفتی صاحب، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ گالی کوئی بھی دے، میرا باپ بھی دے، میرا بیٹا بھی دے، یا میرا مخالف بھی دے، وہ اس کی مذمت ایک جیسی ہوگی، جی اس میں جزاک اللہ، کوئی مطلب مرزا فرق صاحب کی نہیں بھی ہوگا۔ آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں مرزا صاحب کو امتی نبی مانتا ہوں، ان کی ایک ایک بات پر میرا ایمان ہے۔ مطلب آپ ان کے وہ مخالف چاہے ہیں، وہ آپ چاہے کو، جو کچھ میں مرضی عرض سن کرتے لینا، رہیں، میری بات تو سن لینا جی، مطلب ان کے لیے جائز ہے۔ سر میری بات تو سن لینا، ایک منٹ مجھے دے دیں۔ تو اور محمد بڑی عجیب مصطفیٰ، سی بات ہے ایک منٹ طلعت صاحب، کہ ایک نبی کے لیے چیز جائز ہے لیکن امتیوں کے لیے تو وہ بدرجہ اولیٰ جائز ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ امتیوں کے لیے تو وہ سنت ہوتا ہے، تو جو امتی ہوتے ہیں وہ نبی کے کام کو تو بڑا شوق سے کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو نیچے گالیاں بھی لکھ رہے ہیں احمدی حضرات اور مربی صاحبان، تو یہ مرزا صاحب کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں، جن تو کی ابھی آپ نے مذمت کی ہے، جن چلیں کی آپ نے میں مذمت کی ہے۔ مجھے ایک منٹ اجازت دے دیں۔ تو یہ جو آپ کے لوگ آتے ہیں یہ توبہ نعوذ باللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے تو اس کی نہیں، ابھی آپ کے کی۔ سامنے ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کے اس بندے نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا پر آپ عمل یہ کیا؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے رہے؟ معاذ جو اللہ۔ آپ نے کہا میں نے یہی کہا ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں کہ آپ اگر کوئی انسان دیکھیے، سنے سر، ابھی جو بھی مفتی آپ صاحب، دعوے کر رہے ہیں، مفتی پہلے آپ نے صاحب، قرآن مفتی کے اوپر صاحب، کہا کہ قرآن کے اندر مفتی گالیاں ہیں، صاحب، ابھی آپ مفتی نے صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات لے گئے ہیں، نہیں، تو آپ مطلب جدھر مرضی ہے لے جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو میں نے بات کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جو بھی میں آپ بات نے کرے کہا دلیل ہے، سے طلعت سنیں نا صاحب دلیل سر، سے۔ یہ بات ایسے، لیکن مفتی صاحب آپ کو احترام ہے لیکن کسی کی بات سنتے بھی ہیں نا۔
دیکھیں آپ نے طلعت بھی بھائی کہا، ہماری بھی بات سنیں نا، ہم بھی میوٹ سے اٹھائے نا طلعت بھائی، آپ نے مجھے کمنٹوں میں میوٹ کر دیا میری جان۔ اور سر ایک منٹ میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ بات کر لیجئے گا۔ توبہ نعوذ باللہ، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جو انہوں نے ابھی یہ شخص گالیاں بک رہا ہے یہ ان کی اس پر عمل کر رہے سنت پر، یہ بات کہنے والی ہے؟ میں نے آپ کو مثال دے کر کیا ہے کہ ابھی آپ کا بندہ ایک گالیاں بک کر گیا ہے اور آپ کے سامنے، تو توبہ نعوذ باللہ اگر یہ آپ کی مثال ٹھیک ہے، بھائی جو بندہ کرتا ہے اس کا جو پیغمبر ہوتا ہے یہ اس کی سنت ہوتی ہے، تو پھر یہ آپ کی وہ ہے سنت ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اس کا اپنا عقل ہوتا ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے جس وہ باہر نکال کے لے کے آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی میرے بھائی آپ فرمائیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی میں فرما رہا تھا مفتی صاحب سے، میرا سوال ہے مفتی صاحب، یہ مرزا جو قادیانی لین لانتی تھا یہ ٹٹی میں گر کے مرا تھا؟ یہ آپ کے ایک اور مسلم مبارک ہو جی، نبی کی سنت یار ایک اور آ سوال گئی۔ ہے یار، یہ وہ نبی سوال کریم محمد صلی اللہ تیلی علیہ وسلم، وہ تو سوال آپ کو مجھ سے کر شرم رہے ہیں آتی ہے؟ طلعت آپ کو صاحب، شرم آتی ہے؟ وہ آپ کے باپ دادا نے آپ کو ایسا سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایسا آپ کو دیا ہے، ایسا اسلام دے کے گئے وہ؟ جاہل کے بچوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ تمہارے باپ کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اس کو تم نے اسلام بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ مفتی صاحب تعالیٰ میرا نے بھی آپ فرمایا سے ہے کہ مفتی صاحب کسی کے میرا بھی آپ جھوٹے سے ایک خدا سوال کو ہے۔ جھوٹا مت کہو، یہ تمہارے ابا جان کا دین تمہیں دے گئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین کہتا ہے کہ ہر کسی مذہب کا احترام کرو، اگر یہ انسانی فطرت ہے، جب تک آپ کسی کی عزت نہیں کرو گے آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ ان کے مخالفین الٹی زبان استعمال کر رہے ہیں، صرف آپ جیسے بدبختوں کی وجہ سے۔ آپ کو کسی کے مذہب کا احترام کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے کیوں انہوں نے ایسا کر دیا، گستاخی کر دی۔ جاہل کے بچوں، لوگوں کے مذہب کا احترام کرنا سیکھو، یہ دین اسلام ہے، آپ کی عقل اسلام نہیں ہے، اسلام ہے، دین جی اسلام طلعت مکمل صاحب، ضابطہ حیات ہے۔ طلعت صاحب میں ان کو جواب، آپ کی ایک اجازت منٹ چاہیے۔ نیروت بھائی، ایک منٹ میں طلعت صاحب جواب دیتا ہوں نا، میں دفاع کرتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، یہ جو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں نا، دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا سیکھیں اور دوسروں کے خداؤں کا اور بڑے جو لیڈر لوگ ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا سیکھیں، بالکل یہ بجا فرما رہے ہیں، اور میں اس بات میں اتفاق کرتا ہوں ان سے۔ اور کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی تم پھر جھوٹا نہ کہو، نہیں تو وہ تمہارے سچے خداؤں کو بھی پھر جناب لعنت ملامت کریں گے۔ تو ایک مائک پتہ نہیں کس کا اوپن ہو گیا، تو ویسے یہی قاعدہ کلیہ نا کچھ مرزا صاحب کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو وہ پرمیشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں جی، پرمیشر جو ہے وہ میری ناف سے 10 انگل نیچے ہے، اور 10 انگل نیچے جو ہے نا انسان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ویسے یہ نا طلعت صاحب مرزا صاحب کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا کہ ان کے جھوٹے خدا کو وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو چلو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابھی جو آپ نے بات کی کہ میں ان یہ گالیاں الزام لگا رہے ہیں آپ کے مرزا صاحب نے گالیاں بالکل بھی نہیں دیں، تو یہ میں جو کہہ رہا تھا وہ ان کے حوالے سن لیں۔ جناب روحانی خزائن جلد 14 ہے، صفحہ 53 ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ پھر جناب روحانی خزائن جلد 9 ہے، صفحہ 31 کے اوپر فرماتے ہیں، اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ صرف 2 ہی حوالے کافی ہیں، ویسے تو حوالے تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مرزا صاحب بہت زیادہ گالیاں نکالا کرتے تھے، ذریات البغایا تو بار بار کہتے تھے نا۔ تو یہ جو پرمیشر والا حوالہ میں نے دیا ہے کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، اور آگے انڈر بریکٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ لیں۔ تو یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 23 ہے اور صفحہ 114 ہے۔ تو کم از کم طلعت صاحب آپ دیانتداری سے ان کا کم از کم کوئی سولٹ سا جواب دیں کہ یہ جو اعتراض ہے آپ لوگوں کے اوپر تو یہ رفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ جی طلعت صاحب۔
میرے پیارے بھائی، جب آپ ایک انسان کو پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آپ کو ہر چیز اس کی پٹھی الٹی غلط نظر آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، سچائی اگر عیسائیوں سے پوچھیں گے تو کیا وہ آپ کو بتا پائیں گے؟ ان کا اخلاق، ان کے اچھے طریقہ کار، جی ان کے انصاف کیا عیسائیوں کو نظر آئیں گے؟ لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالکل نہایت اچھا، نہایت زبردست طریقے سے کیا، انہوں نے کیا۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام، آپ ان کے انکاری ہیں، آپ کبھی ان کے ایمان پر بات نہیں کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے ایک شوشہ بھی باہر اگر وہ گئے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انہوں طلعت نے نیا صاحب آپ دین سے دیا یہ ہے؟ بات ایک نہیں میری بات، پوچھیے مفتی صاحب نے، میری بات سنیے مجھے حضرت، سر میری بات سنیے۔ آپ خاموش ہو جائیں پلیز۔ طلعت صاحب آپ سے یہ بات نہیں پوچھی مفتی صاحب نے، آپ کسی اور آپ طرف لے کون ہو کر بھائی جا جان؟ رہے آپ کون ہو؟ ہیں۔ آپ میں کون ہو میرے محمد بھائی؟ ضیاء ہوں، میں آپ محمد کون ہو؟ ضیاء ہوں، میرا نام لکھا ہوا ہے، میں نام لکھا ہوا ہے آپ آپ کو ہاں، بغیر اجازت بولنے کی نہیں ہے ادھر میرے بھائی، آپ آپ کی باری بات آئے کو گی۔ کہیں اور لے کر جا اب رہے ہیں نا طلعت میں صاحب، جدھر بھی لے کے جا رہا ہوں، آپ کون ہو بھائی؟ دیکھو تو آپ اسٹریم پر کیوں رکھی ہوئی آپ؟ بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی آپ نہیں بولو گے۔ آپ اپنی باری میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں ضرور بولیں۔ کسی کا حق ہے، میں جو بولوں گا میری مرضی ہے نا، میں ٹھیک بولوں گا یا ٹھیک نہیں بولوں گا، ادھر لوگ موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ آپ ٹھیک نہیں بولیں، یہ بات نہیں ہے، میری بات مکمل ہونے دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جو نبی کا انکاری ہوتا ہے اس کو نبی کے اندر عیب بھی نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کی ہسٹری ہے، یہ اسلام کے اندر ہسٹری ہے۔ لوگ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے مخالفین، اور ایسی کرتے ہیں کہ انتہا درجے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، آپ مجھے یہ بتاؤ، میرا آپ سے سوال ہے جی، کہ آپ کو کون سا ایسی بات مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی ہے یا بتائی ہے جو اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کا حصہ نہیں تھی، انہوں نے نیا کے اسلام بنا دیا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئے اور ان پر خود بھی عمل کیا، اور ہم مسلمان جو ماشاءاللہ اتنے فرقوں میں بٹ گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو آ کے اکٹھا کیا۔ آج جماعت احمدیہ میں ہر فرقے سے لوگ آ رہے ہیں، شیعہ سے بھی آ رہے ہیں، سنی سے بھی آ رہے ہیں، وہابی سے بھی آ رہے ہیں، اور دوسرے فرقوں سے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کو انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کیا آ کے۔ اگر انسان میں عقل سوجھ بوجھ ہے تو ہم بھی آپ لوگوں کی طرح تھے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، اسی طرح جس طرح آج آپ ہیں۔ لیکن جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کا جو عقائد ہیں یہ خوابوں میں، خیالوں میں ہے، اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اتر آنا ہے۔ آپ کے عقیدے پورے کے پورے عجوبہ ہیں، عجوبہ۔ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، لوگوں نے انہیں پہچان لینا کہ یہ امام مہدی ہے، ہاں یہی والا، اس کو پکڑ لو۔ یار کوئی علمی اور عقلی بات تو کرو۔ پھر ایک نبی کو آپ نے آسمان پر بٹھا دیا ہے، زندہ اڑ کر وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، 2000 سال سے وہ انتظار ختم نہیں ہوا۔ لوگ خود بھی بے وقوف بن رہے ہیں، لوگوں کو بھی بنا رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر بیٹھو بھائی، بیٹھے ہیں، دنیا برباد ہو رہی ہے، انہیں لے آؤ، دعائیں مانگو اللہ میاں سے۔ آپ کے اگلے پچھلے بھی اٹھ کے آ جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، نہ آسمان پر کوئی زندہ موجود ہے نہ آسمان سے آئے گا۔ او بھائی جب ڈاکٹر کی ضرورت ہو، مرض پھیل جائے، لوگ دڑا ہیلو دڑ مر رہے ہوں، اور آپ ہیلو انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، چھڈ کے اور ڈاکٹر ناستے نہیں آنے جے والے گئے۔ ہیں، دنیا مر ہیلو رہی ہے، مرنے دو۔ ہیلو جی ول وہ اپنی بھی براڑ چھڈ کے نس گئے ہو۔ ہیلو جی جی السلام علیکم جی مفتی صاحب، السلام علیکم مفتی ہیلو صاحب، مفتی مبشر شہن صاحب، آواز آ رہی ہے؟ کتا کھل گیا جی۔ ہلو وہ یہ تو میں بڑا کچھ پوچھنا ہے۔ ہیلو تسی ہلو صرف ہیلو پوچھنا ہے اور دسیا بھی کرو نا کوئی، تسی جڑے دسن دین واری آندی ہے شور مچا کے ہلو نکل جاندے ہو مفتی صاحب۔ نہیں مائک السلام تھوڑا پتہ علیکم، نہیں میوٹ ہو گیا سی یا کچھ ہویا سی۔ السلام علیکم مفتی صاحب،
جی وعلیکم۔ मुफ्ती साहब आप इधर बैठकर बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मिर्ज़ा साहब ने बोला है कि जो झूठी नबूवत का दावा करे वो खंजीर, लाइन और दज्जाल है, ठीक है? तो आप कैसे कह सकते हैं जी मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा किया है? वो ख़ुद कह रहे हैं वो खबीस, वल्दुल जना और जहन्नमी है जो नबूवत का दावा करे। मुझे ये ज़रा साबित कर दीजिए, उन्होंने तो दावा किया कोई नहीं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। जी राशिद साहब, ये इसके ऊपर ना पूरा मुनाजरा हो चुका है मेरा तल्ला साहब की बुराड़ के ऊपर। तो इनके तकरीबन 8-10 मुरब्बी बैठे हुए थे, किसी एक के पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं था। ये सवाल इसके पास जवाब नहीं था मुफ्ती साहब, प्लीज। तल्ला साहब आप लोगों के पास आपकी गलतफहमी है, आपको पूरे हवाला पढ़ के सुनाया गया था, लेकिन आप ना माने, आपकी मर्जी है। हवाला ये था कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नया साहिब शरीयत नबी होने का दावा ना मैंने किया है ना मैं करूंगा, और जो करेगा ये उनके लिए इस लफ्ज इस्तेमाल है। तो और मिर्जा गुलाम अहमद आपको फिर हवाला दिखाया था, उम्मती आपने हवाला सिर्फ इतना दिखाया था कि तुम नमाज के करीब भी मत जाओ, आगे वाली आयत आपने नहीं पढ़ी थी। ये आपके काम मुफ्ती साहब गलत हैं। पूरा सफा आपको पढ़कर सुनाया गया था, लेकिन आप हेडलाइट उसे ही करते हैं जिसको आप पकड़ लें ना। देखिए मेरी बात सुने ना, देखिए आपने मेरी बात हो रही है ना मुफ्ती साहब, मेरी बात 10 मिनट बात की है तो मुझे मौका नहीं दिया, अब मुझे बोलने तो देना कम से कम। आपने इतनी बात पहले भी की है। राशिद साहब एक मिनट। अच्छा जी मेरे मजहब का सवाल आप मुफ्ती साहब से कैसे कर सकते हैं हमारी ब्रॉड पे मेरे भाई? और जनाब मैं भी तो आपके साथ ही हूँ, मैं मुफ्ती आप साहब मेरे साथ हो, जी आप मेरे साथ हो या नहीं हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ जो आपका सवाल है सरासर गलत है ना, ये मेरे साथ करें। मुफ्ती साहब से उनके अकायद के बारे में जनाब आप मैंने बुक्स पढ़ी हैं और आपने क्या पढ़ा है? देखे मेरे भाई साहब ने, ओ मेरे भाई आपने क्या पढ़ा है? साहब ने आप ये सवाल मुझसे करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये सवाल मुझसे करें। ये सवाल करें तल्ला साहब वो अहमदी हैं आपके, तो आप ओ भाई मैं अहमदी को क्या जानता हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ये सवाल मेरे अकायद के बारे में है, ये सवाल मुझसे करें, मुझे ना बताएं वो अहमदी है, मुझे क्या लेना देना। गलत सवाल उनसे ना करें, मेरा अकायद है, ये सवाल आपने मुझसे करना है। ईसाइयों का सवाल इनसे पूछना है, वो उनसे जाके पूछे। जो अहमदियत के बारे में कोई सवाल है मुफ्ती साहब से नहीं करना, मैं बैठा हूँ, मुझे मुखातिब करके करें। जी अच्छा, अभी आप जो कह रहे थे कि मैंने जब वो हवाला पेश किया है कि मिर्ज़ा साहब ने हिंदुओं के परमेश्वर को कहा है, गाली दी है, उसको ज़कर कहा है, और ये हवाला भी पेश किया था रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 114, जिसमें मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं परमेश्वर नाफ से 10 उंगली नीचे है, समझने वाले समझ लें। तो आपने कहा जी तुम लोगों की उल्टी सोच है, तो इसलिए तुम्हें गलत नज़र आता है। तो अच्छा मुझे ये बता दें कि इसमें जो सही बात है वो आप बता दें कि नाफ से 10 उंगल नीचे कौन सी चीज़ होती है। तो मतलब ये कितने, एक मिनट अभी सुन तो लें। मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरी उल्टी सोच है और गलत नज़र है, मुझे उल्टा नज़र आ रहा है, तो आप ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करिएगा, तो आप मुझे ये सीधा करके दिखा दीजिएगा कि 10 उंगल नीचे कौन सी चीज़ होती है। जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमेशा, और आप नहीं, आप जैसे हमेशा जो पैगंबर नबी के मुखालफिन होते हैं वो अपनी हर तरीके से रास्ता निकालते हैं इल्ज़ाम लगाने का। ये उनकी किताब मैं पढ़ूंगा और किताब पढ़कर आपको असली हवाला दूंगा कि उनका मकसद क्या है आगे पीछे के पढ़कर। लेकिन जो आप मतलब निकाल रहे हैं, हरगिज ये मतलब नहीं है। नहीं, आप उल्टी यहाँ बातें लिखा करते हुआ हैं। हवाला मैं दे रहा हूँ, लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो और होता है, मान्य इस्लाम कुरान और लिखा हुआ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन है। मुफ्ती साहब क्या बाद में देखेंगे,
آپ بعد میں دیکھیں گے اس کو طلعت صاحب؟ میں بالکل، میرا ایمان یہ ہے کہ آپ جو الزام لگا رہے ہیں سراسر غلط ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو ادھر آؤں، سنے آپ بعد میں اس کو پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے بتائیں نا؟ کیوں نہیں پڑھوں گا سر، میں کیوں نہیں پڑھوں گا؟ اچھا پہلے تو یہ بتا دینا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ میں نے یہ کہا، ایک منٹ، میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے کون سا حوالہ دیا ہے، پہلے تو حوالہ بتائیے نا، تاکہ آپ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے لکھا۔ آپ مجھے سینڈ کریں کون سی کتاب میں، اور میں اپنے علماء سے پوچھ کے مجھے بتا دیں گے یہی یہ تو حوالہ بات ہے کون کہ سی ابھی کتاب میں نے جب کہاں آپ کو پہ آیا کہا ہے کہ میں پڑھ کر آپ بتاؤں۔ کہہ رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے کہ میں بعد میں پڑھوں گا تو بعد میں جواب دوں گا، تو جب آپ نے حوالہ جان نہیں چھڑا رہا ہوں میرے آپ نے بھائی۔ حوالہ نوٹ ہی نہیں کیا تھا، آپ نے جب حوالہ نوٹ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے حوالہ جب نوٹ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے جب حوالہ نوٹ کیا ہی نہیں تھا تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں بعد میں اس کو پڑھوں گا اور اس کی؟ حوصلہ مفتی جی، جی فاتح جوید صاحب آئے ہیں جناب، کیا حال ہے؟ حوصلہ جی جناب، کل تساں جڑا ہے نا پھڑے گئے ہو نا، ویکھ لو پھر تسی اوتھے۔ ہاں جی، کل ہی گل چھڈو، میں میری ایک ہی آئی ڈی ہے، تسی میرے تے الزام لا رہے ہو، کھلو حوصلہ کرو نا، حوصلہ تے کرو سرکار، ایک رباب دی براڑ دے منٹ اوتے کھلو، کل دی گل کل ہو گئی، آج دی گل کرو۔ اے ویکھو نا طلعت صاحب، تہاڈی کتاب چ لکھیا ہے، ایک منٹ میں کھولا، تہاڈا بندہ میں ہے، کھولا، میں ہن کھولن لگا احمد رضا خان دی کتاباں، تہاڈے کولوں اجازت لین تو میں بغیر کھولن لگا احمد رضا خان دی کتاباں، کھلو جا مفتی کھلو جا، پہ گیا جے مینوں، حوصلہ کر، تیریاں میں گلاں گھنٹہ ہو سن لیا۔ مفتی صاحب مجھے دونوں بھائی کو رک گئے، دونوں بھائی رک گئے، ایک منٹ طلعت صاحب تہاڈی اجازت تو بغیر، طلعت صاحب تہاڈی مربی تہاڈی بھی نہیں منتے، میری بھی ہے بات، سن لیں پلیز مفتی صاحب، دیکھیں اے تے تہاڈی بھی نہیں منتے مربی، وہ بات تو سنیں نا مفتی صاحب، آپ کون سا مان رہے ہیں؟ سنیں پلیز، بات یہ ہے آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے، آپ نے سوال اٹھایا ہے، وہ سوال کا جواب دینے لگے ہیں، اب آپ اپنے سوال کا نہیں، یا جواب تو کر دیں۔ آپ طلعت صاحب کہیں نا کہ بھائی مجھے جواب نہیں آتا، تو اب یہ جو ہے نا فاتح جوید صاحب دیں گے۔ جی مجھے نہیں آتا، میرا جواب یہ دیں گے، بات ٹھیک ہے۔ ایک منٹ پہلے تو میں پچھلی نبیڑ لوں نا، اگلی پھر کٹا کھولتے ہیں نا، اب ساری دنیا ایک منٹ نا جی، ایک منٹ نا، پہلے پچھلی مفتی صاحب آپ کا سوال آیا ہوا ہے، ہمیں جواب دینے دیں۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں گے تو پھر اگلی بات ہوگی نا، ایسے تو نہیں۔ آپ لوگ ہر مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ طلعت صاحب کی براڑ کے اوپر آ کے سارے مربی جو ہے نا وہ پہ جاتے ہیں، مجھے ایسے نہ کیا کریں، سارے نہ پڑھا کریں، باری باری پڑھا کریں، باری باری ابن ماجہ بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلے مفتی صاحب کو کر جی، مفتی صاحب آپ فرما لیں، لیکن آپ کی بات مکمل ہوگی تو ان کے جواب سننا ہے۔ جی بہتر ہوگی، جی بہتر، مجھے دے لیں، میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں، یقین جانے، جی بسم اللہ، یہ تو آپ کی بات ہی، یہ بیچ میں بولیں گے، وہ دیکھ لیں بول رہے ہیں۔ اچھا سنیں، گزارش یہ ہے کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ طلعت صاحب کے پاس جواب کو نہیں ہے، اب انہوں نے مدد حاصل کر لی ہے اور 2 مربی بلوا لیے ہیں، اور تو اب ان کے حوالے کر دیا ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ میں دیکھوں گا تو دیکھ کے جواب دوں گا، تو میں نے جب حوالہ پوچھا ہے کہ کون سی چیز آپ دیکھیں گے، وہ پرمیشر، وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے پرمیشر جو ہے وہ ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، اور سمجھنے والے سمجھ لے روحانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ 114 ہے۔ تو کہہ رہے تھے جی ہاں جی میں دیکھوں گا تفصیل تو پھر بتاؤں گا، تو میں نے جب کہا کہ حوالہ تے دسو نا، تے آندے نے نہیں، ہو تسی مینوں سینڈ کرے آج۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ان کی حالت ہے۔ اب یہ ابن ماجہ صاحب گل تے پوری کرن دیو یار، انج تے نہ کرو، حوصلے دے درس دوجیاں نو دے جا تے تساں نہ حوصلہ کرنا، انج نہ کریا کرو۔
ਯਕੀਨ मैं जानो कोई नहीं है मतलब रूहानी किताबा मैं होना ना यकीन चले जानो मैं चले माजा साहब 2 मिनट इनकी बात मुकम्मल हो जाए, नहीं तो यार मुफ्ती गल ते साहब ने पूरी फिर करन दियो हल्फे मामूल फिर खामोशी से निकल जाना है जी। यार गल आप बात मुकम्मल करें जी। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ना ਵੇ ना 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 यार एक तू बात माजा तू साहब जरा प्लीज, मुफ्ती है माजा तू जरा साहब लेवल तो इब्ने बोलने माजा है ना साहब, माजा साहब प्लीज इनकी बंदर बात खेड़ा ना खेड़ा मुकम्मल कर होने बंदर दे। खेड़ा ना खेड़ा कर आगे ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ माजा ਲਓ ਪੱਕੇ साहब, ਮਸੀਹ माजा भाई ਮਊਦ बन इनकी बात गए हो। मुकम्मल होने दे, फिर आप गल जवाब दे दीजिएगा। मुफ्ती साहब अपनी बात वो मुकम्मल गलत करें बात प्लीज। कर रहा है ਉਹ ना ਵੇਖ ਲਓ वो ਉਹ गलत ਨਹੀਂ बात कर रहा है उसको ਉਹਨੇ रुकना ਗੱਲ ਹੀ नहीं पड़ेगा करन गलत देनी। बात कर रहा नहीं है वो गलत तल्ला कर रहे हैं, अपनी बारी में करने दें। जब आपकी बारी आएगी आप सारी गलतियां इनकी निकाल के रख दीजिएगा। चलिए फटाफट आप बात मुकम्मल करें जी मुफ्ती साहब। जबरदस्त तल्ला साहब, इसी वजह से तो प्यारे लगते हैं आप मुझे। अच्छा शुक्र है इस्मान भी कोई अहमदी प्यारा लगा है। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੱਚਾਂ ਹੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा जी, अच्छा ये है कि अब मैंने सवाल ये किया था कि परमेश्वर 10 उंगल नीचे है, ये मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, तो इन्होंने रेफ़र कर दिया अब इब्ने माजा साहब के पास। तो अब इब्ने माजा साहब बताएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो परमेश्वर की जो गाली दी है और 10 उंगल नीचे का है, 10 उंगल नीचे नाफ के तो वो ज़कर होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, इसका जवाब दें जी। आपकी तरफ रेफ़र किया है तल्ला साहब ने, उनके पास जवाब नहीं था, तो अब इब्ने माजा साहब उर्फ फातेह जवेद साहब जवाब देंगे। चलो शुरू हो जाओ। चलो मुक गई गल जी जी ठीक है आप माजा साहब आप बोले, मुफ्ती पहले साहब आप ना बोले। पहले एक मिनट खलो जी खलो जो मुफ्ती तू मुसलमान है कलमा सुना, मैं तुम्हें जवाब देना। सुना कलमा सुना, जवाब दे छड़िया जे कलमा सुना ना, कलमा सुना पहले मुसलमान साबित कर, फिर तुम दसना परमेश्वर किथे है। नहीं गलत हवाला देना तू, गलत हवाला देता तू। अच्छा तू पहले मुसलमान साबित कर अपने आप नु। रूहानी कि खजान मिर्जा साहब जवाब किनू देने ने, मैं भी तुम दसना। रूहानी खजान ठीक है ना? जिल्द 3 ते सफा तू 114 नहीं कलमा है। सुना, कलमा सुना अपना, कलमा सुना पहले, कलमा सुना, कलमा सुना मुसलमान साबित कर अपने आप पहले। हवाला गलत होए $1 लाख का मैं इनाम दा ऐलान करना। और $1 लाख साढ़े को ले खाना है तू, ते इस तो पहले कलमा सुना अपना, कलमा सुना जल्दी कर। इब्ने माजा तलत भाई तुसी खामोश रहना, तलत भाई जब मेरी मेनू तुसी मेरे स्टाइल नाल गल नहीं करन देनी, फिर तुसी ला दो भाਵੇਂ ਮੈਨੂੰ। अच्छा सिंपल गल लड़ पो वापस लड़ पो नहीं नहीं लड़ नहीं पे यार तल्ला साहब है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। कलमा सुना मुफ्ती साहब गल तू मुसलमान अपने आप ਨੂੰ पहले मुसलमान साबित कर। मिर्जा साहब के बाद चुआने पहले मुसलमान तल्ला साबित कर। साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫेद दाढ़ी ਦਾ ਵੀ ओ ਖਿਆਲ नहीं मुसलमान साबित कर पहले। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम भाई आपस में, आप भी भाई, कोई चक्कर नहीं है। आप उनकी बात का जवाब दें, उनसे बात करें। तल्ला साहब यकीन जानो कि कलमा सुना ना ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ पहले मुसलमानी साबित कर अपनी, छड़ से परा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ पहले ਪਿਓ मुसलमानी साबित कर। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ मैं ਪਿਓ तुम्हें दसना तू हिंदू है, और तू हिंदू है तो नाफ तो थले बाल ही नहीं कटे। मैं तुम्हें दसना जिथे हजूर कलाम करने जिन्ना नाल मैं दस देना। तू पहले कलमा सुना अपना। कैमरा ऑन करके बहावा। मैं खोलना हूं, मैं खोलना जनाब अहमद रजा खान दी किताबां खोलने लगा। मैं अहमद रजा खान दी किताबां मैं तो ये खोती से तले भी पाना, सबर कर। मैं तुम्हें ये खोती से तले भी पाना, सबर कर। आपसे भी एक अर्ज है मुफ्ती साहब से, इखलाकियात के मैं खोलना किताबां होना अहमद रजा खान दी, ठीक है ना। पहले अपना कलमा सुना, शाबाश जल्दी कर, मुसलमानी साबित कर। गल कर ली जे मुफ्ती बनया फिरदा, पहले कलमा सुना ना। मैं क्या जी मुसलमानी साबित कर अपनी। परमेश्वर दा जवाब दे छड़िया। ओ कलमा सुना पहले, मुसलमान ते बन। आप तो मुसलमान ही नहीं, दूजियां नूं तुसीं काफर कहंदे हो, जंदीक कहंदे हो, इत्थे आके मुसलमानी दा दरस देण दे। कलमा सुना पहले, अपने आप नूं मुसलमान साबित कर, शाबाश। ये कलमा नहीं सुनाएगा कदी भी, ये मैं दसन लगा। शाबाश कलमा सुना, हिम्मत कर, पहले मुसलमान बना, अपने आप नूं मुसलमान साबित कर के तू मुसलमान है।
مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ ان کو بتا دیں, آپ مسلمان بھائی ہیں ہمارے, آپ پڑھیں کلمہ لا الہ یہ نہیں الا دسے گا اللہ محمد ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਨਾ। ماجد صاحب آپ 2 منٹ خاموش ہو جائیں, پھر انہیں دینے میں میوٹ جناب, میں میوٹ مائک میوٹ کر لو. جی 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 مائک میوٹ کرو نا جی, نظر نہیں آ رہا مائک میوٹ. سناؤ نہیں بولیں گے سر, آپ بولیں. نہیں نا جی ہوں نے کہ مائک میوٹ کرا, اپنے وعدہ تے بھی پورے نہیں اترتے. اے تے منافق دی علامت ہے کہ جڑا وعدے تے بھی میں منافق سے سنانا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق کون ہے, میں تمہیں ثابت کر کے اٹھنا جتھوں منافق کون ہے, ٹھیک ہے نا, ثابت کر رہا میں تمہیں, میں قرآن تو ثابت کرنا. دونوں بھائیوں سے التماس ہے کہ اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں, دونوں بھائیوں سے پلیز. ابن ماجہ پیدا تلت رو. نہیں نہ وہ ایسی کوئی بات نہیں, بھائی ہے سب اخلاق کے اندر, آپ نے بھی اور وہ بھی بھائی اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں. جی آپ فرمائیں میرے بھائی مفتی بھائی, آپ بتائیں. جی اچھا, بات یہ ہے کہ دیکھیں موقع بھی دیتے ہیں, کوئی سوال کر کے نا پھر موقع بھی دیتے ہیں. بات یہ تھی کہ طلت صاحب سے ایک معصومانہ سوال کیا تھا جب انہوں نے کہا جی جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہیں کہنا چاہیے, نہیں تو وہ تمہارے سچوں کو جھوٹا کہیں گے. تو اس کے اوپر میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ مرزا صاحب تو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے, وہ تو ہندوؤں کے خدا پرمیشر کو گالیاں دیتے تھے اور اس کو ذکر کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر ہے, حالانکہ ناف سے 10 انگل نیچے جو ہے نا وہ ذکر ہوتا ہے. اور آگے بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے جی, سمجھنے والے سمجھ لیں. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 ہے, اور میں $1,00,000 کا انعام کا اعلان کر چکا ہوں اگر حوالہ غلط ہوا تو. اچھا اب ریفر کر دیا, طلت صاحب کے پاس جواب تھا کوئی نہیں, وہ انتظار فرما رہے تھے کہ کب کوئی 2-4 مربی آئیں میری جان چھٹے. تو اب بیچ میں چھلانگ لگا دی جناب فاتح جوید صاحب عرف ابن ماجہ صاحب نے. تو اب ماجہ صاحب جناب ٹاواں ٹوئیاں ادھر ادھر, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب تو اپنیاں نا چوہاں بہا کے تے تو چوہاں بھی کٹیاں نے کہ نہیں. تو مجھے کہتے ہیں تو بھائی میں کیمرہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو, ٹینشن کو نہیں, کہا دی ٹینشن ہے. مفتی صاحب انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کلمہ پڑھیں, آپ جواب نہیں, آپ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں, 8ویں بار آپ ریپیٹ کر چکے ہیں. میرے پاس جواب نہیں تھا, یہ نہ کہ میری ان کی وہ کتاب وہ حوالہ نہیں پڑھا ہوا, میں نے کہا پڑھ کے بتاؤں گا, لیکن آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ مخالف ہیں, بڑھا چڑھا کر آپ بات کریں, آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ ان کی بات کا جواب دے دیں. آپ کلمہ پڑھیں. جی ان کا سوال جی جواب دینے لگوں. اچھا چھوٹا سا ایک سوال ہے, آپ آدھا گھنٹہ گھما کے پھر جواب دینا آپ نے. جی ایک منٹ جی, ایک منٹ جی ابن ماجہ صاحب ایک منٹ. اے جڑا میں کلمہ پڑھ کے تانوں سنانا میں, اے مرزا صاحب والا کلمہ پڑھ کے سنانا ہے یا مسلماناں والا؟ کیونکہ مرزا صاحب فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے وچ جڑا لفظ محمد آیا ہے او دے تو مراد تے میں ہاں. تے مینوں دس دیا جے کہ قادیانیہ والا کلمہ پڑھ کے سناواں کہ مسلماناں والا, ذرا دسیا جے. کلمہ مفتی صاحب نے پڑھیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شکر ہے سارے نے سن لیا, جماعت احمدیہ دا ایک ہی کلمہ, ٹھیک ہے جی. مفتی گل پتہ کی ہے, تسی اتھے آندے ہو جناب تبلیغ کرن اسلام دی, تسی اتھے آندے ہو اسلام دی تبلیغ کرن, ٹھیک ہے جی. تسی کہندے ہو اسی مسلمان ہاں تے باقی مسلمان کوئی نہیں. اس واسطے سب نا فرض پہلا یہ بنتا ہے کہ تہاں اپنا کلمہ سناؤ گے, تساں پہلے اپنے آپ نو مسلمان ثابت کرو گے, ٹھیک ہے جی. میں تے کھولن لگا احمد رضا خان دی کتاباں, ٹھیک ہے, تے پہلے مسلمانی ثابت کر اپنی کہ تو مسلمان ہے, تو مفتی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اعتراض کریں. باقی پرمیشر دا میں تنوں اعتراض دے جواب دے کے اٹھاں گا, لیکن تو پہلے اپنا کلمہ سنا. تو بھجدا کیوں ہے کلمے تو؟ اچھا مینوں دس کہ کلمہ میں قادیانیہ والا پڑھنا ہے یا مسلماناں والا؟ کیونکہ مرزا قادیانی کہندا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 دے اوتے اے جڑا کلمے دے وچ محمد رسول اللہ وے, اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. ہن مینوں دسو بھی نام رکھا گیا, چلو شکر ہے نام رکھا گیا, اسی تے چلو نام رکھ لیا. سن لو کیڑے والے محمد؟ سوال تے پورا اساں تے نام رکھ لیا محمد,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ਇਹ चिश्ती ਕਿਹੜਾ रसूलुल्लाह ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਮੁਕਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ मुफ्ती साहब पूरा सुन लो बात करने दें आप अपना सवाल पूरा करें मुकाए ना आप ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪੜਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ अच्छा मुफ्ती साहब आप पहले कलमा दुरुस्त फरमाया है कि थल्ले ना फरमानी इल्जाम है इल्जाम है या बाकी इसी तरह है जी जी तल्ला साहब है थल्ले एक बंदा कमेंट करता है कि सारे कुत्ते मुफ्ती को पढ़ गए अच्छा यार है की लिख चढ़िया यार पता नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना तुसाने जे कुछ आपने शागिर्दां नु सिखाया है उन्होंने वही बोल रहे हैं नहीं सिखाया वो आप ही कहते हैं कोई मसला उन्होंने कलमा पढ़ यार की करना है मुफ्ती तेरे ने मैंने मुरादरे आज तक कलमा नहीं सुनी इब्ने माजा साहब मुझे एक मिनट दे दे प्लीज मुफ्ती साहब सवाल ये है मुफ्ती साहब कि आपके ऊपर जो इन्होंने इल्जाम लगाया ये इल्जाम है या दर हकीकत है ये आप इसकी वजाहत कर दें मुझे इजाजत है तल्ला साहब जी फरमाएं जी अब बीच में कोई बोलेगा तो नहीं तल्ला साहब नहीं आप लेकिन टू दी पॉइंट बोलेगा कि पीछे नहीं जाना ये जो पॉइंट उन्होंने उठाया है जी टू दी पॉइंट आप ये मानते हैं या ये इल्जाम है जी टू दी पॉइंट जनाब एक मिनट आप मुझे इजाजत है बोलने की मुफ्ती साहब गुजारिश कर सकता हूँ मैं जी ये मेरी ब्रांड नहीं है जनाब ये तल्ला साहब के उनसे ही पूछें जी मेरे तलत साहब से बात कर तलत साहब आपसे बात कर सकता हूँ मैं एक मिनट मुफ्ती साहब को थोड़ा सा जवाब दे देने फिर प्लीज सॉरी हैं जी मुफ्ती साहब आप जवाब दें मेरी बात तो सुन लेना मैं कोई बुरी बात नहीं करने वाला ना मेरे प्यारे मोहतरम प्यारे भाई एक सवाल जवाब हो रहे हैं वो सवाल किया गया उसका जवाब दे देने दें फिर आप भी बोलिएगा आपके अलावा कोई नहीं बोलेगा जी मुफ्ती साहब मैं जहाँ पे हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है मुफ्ती साहब नस्ल लगा दे भाई इब्ने माजा नस्ल लगा नहीं मैं नस्ल नस्ल लगा नहीं ना मैं नस्ल नहीं पे मैं माजा साहब इन्हें टू दी पॉइंट जवाब देने दे प्लीज आप भी खामोश रहे माजा साहब मुफ्ती साहब ये आपके ऊपर इल्जाम है या ये हकीकत है जिसकी वजाहत कर दे फौरन टू दी पॉइंट जवाब दीजिए तल्ला साहब ए ते नवा कट्टा खुल गया है बंदा नसान लगे हो तुसी पहले तो मेनू वादा करो ना बंदा नसेगा नहीं हुन जवाब नहीं देगा हुन जवाब आप जवाब दे तल्ला साहब कसम चुक के वादा करो यार नसेगा नहीं इब्ने नहीं भागेंगे आप ना भागिएगा वो नहीं भागेंगे ये वादा आपसे अच्छा मुफ्ती खोला किताबां अहमद रजा खानिया देखो एक मिनट माजा साहब प्लीज माजा साहब आप ना बोलिएगा इन्हें आंसर देने दे ये जो इन्होंने माजा साहब ने सवाल उठाया है ये इल्जाम है या वाकई ऐसा उन्होंने फरमाया है या इसका जवाब दीजिएगा टू दी पॉइंट पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आप की बातें क्यों नहीं मानते ये मुरब्बी मानते हैं आप थोड़े आप जाने आप जवाब पर आए या फरमाए मेरे पास जवाब नहीं है यार तल्ला साहब एक मिनट की हो गया जरा यार तुसी भी चंगे भले हो तुसी की कर दे हो अच्छा, मैं चंगे भले हूँ या माड़ा हूँ उसको छोड़ दें आप जवाब दे दें टू दी पॉइंट प्लीज अच्छा माइक ते म्यूट करो तुसी भी खप पा छड़ी है मैं चुप हो गया चुप इत्थे तंद नहीं तानी बिगड़ी पई है अच्छा वो जेडे साडे इन्ने बड़े सवाल सन वो किधर गए भाई उन्हां दे जवाब लभे को ये इसी में जवाब है ना वो मोहम्मद रसूल मोहम्मद की जगह उनका नाम आ गया मोहम्मद की जगह पे मोहम्मद की जगह के ऊपर नाम आ गया मिर्जा कादियानी साहब का जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपके ऊपर कलमा पढ़ाया है वो इल्जाम है या बाकी ये हकीकत है इसकी वजाहत करें जी जवाब देने देंगे तो फिर ये ना जी आप बोल रहे हैं साहब आप ना बोलिएगा जी चुप जी बोलिए उन्होंने बोलना है उन्होंने क्या उन्हें फिर बोलना है उन्हें ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਣੀ लो अच्छा जी मैं कह रहा हूं कि
मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है कि मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि 2 मुख्तलिफ आयतों से ये लिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह 3-4 आयतों में मिलता है, जैसे अस-साफ़ात के अंदर और सूरह मोहम्मद के अंदर, जबकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है सिर्फ़ इस एक आयत में मिलता है, और वो है सूरह फतह की आयत नंबर 29। मिर्ज़ा साहब उसी आयत को अपने ऊपर चिस्पा करके कहते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि ये वही मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, दूसरी उन्होंने ये जसारत की है कि इस वही में जो लफ्ज़ मोहम्मद है ना, वो तो मेरा नाम रखा गया है और रसूल भी मेरा नाम ही रखा गया है। अब सवाल ये है कि जनाब आप लोगों से मैंने ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब सॉरी माफी चाहूंगा सॉरी, आप भागना चाहेंगे, आप पूरा नहीं होया मेरा, आप उनकी बातें करके भाग जाएंगे। आपसे सवाल क्या है? मेरा सवाल पूरा नहीं होया, जवाब देना, मेरा जवाब दे। साहब आपने बोले रल के पै गए। भाईजान आपसे सवाल किया है, आपसे सवाल क्या आपने भागना है, आपने मुझे पता है भागना है, क्यों आपसे सवाल किया है और आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप सवाल को छोड़कर अपना सवाल खुद उठा रहे हैं। आप या कहें मेरे पास जवाब नहीं है, या कहें ये इल्जाम है, या कहें ये काम हुआ है, इन 3 में से एक जवाब दे दें आप। अच्छा माइक म्यूट करें, चले मैं जवाब देता। आप दूसरी तरफ ना जाइएगा प्लीज। नहीं दूसरी तरफ नहीं, उत्थे मौत पैंदी तुहानू, जिथे स्वन पैंदी है उतो क्यों दौड़ते हो? जहाँ से आपको मौत पड़ती है वहां पर क्यों नहीं जाते? तलत भाई एक मिनट म्यूट लाओ उधर, 1 मिनट म्यूट लाओ। मुफ्ती जी थोड़ा तक जवाब देना, मैं सबर करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाज़ीना कालू मेरा सवाल तो पहले सुनो ना, एवें तक ना मेरा पहले सवाल सुनो। माजा साहब सॉरी इन्होंने अपने जवाब से भाग जाना है, इनसे जवाब ले पहले, जो आपने पहले सवाल किया हुआ है उसका जवाब इनसे ले। मेरा सवाल पूरा सुनोगे तो फिर ही कुछ बनना है, जितना नहीं बनना। भाग जाना है, जवाब नहीं देना। नहीं मैं किथों, मैं नहीं नसदा। चुश्ती रसूल अल्लाह का जवाब दे दे, चुश्ती रसूल अल्लाह का जवाब दे दे कि ये इल्जाम है या ऐसा वाक़या हुआ है। आज मैं तुम्हें दांत थले रख लिया ना, आज नहीं। लोगों को आप कलमे पढ़वा रहे हैं और खुद इस्लाम के ठेकेदार बने हुए मुफ्ती साहब। तलत भाई 1 मिनट जरा म्यूट करो नहीं मैं हुणे जवाब दूं। जवाब ले ला, म्यूट करया जे भाई, जरा म्यूट करया जे। किसको म्यूट करूं जनाब? आपने जवाब देने लगे, आप जवाब दे दे, मैं और जो हमारे ग्रुप से बाहर है उनको भी म्यूट करा दूं। इब्ने माजा नु म्यूट करया जे, इब्ने माजा आप जवाब दे, इब्ने माजा नु म्यूट ते करो तुसी इन्हां नु। 2 मुरब्बी बोल पे जे भाई, ले एक कॉलोनी सी नबेड़ा हुंदा पिया, 2 हो गए जे, पहले एक ही नहीं सी सियापा मुकदा पिया, 2 मैं अपने मुंह नु वेप ते ला ला, पहले जवाब ते ले ले। नहीं ओ इंज करोगे ना मुंह ते मुंह ते आओगे ना, तो फिर मैं मिर्जा साहब भाईजान आप भाई खामोश हो जाए। मुफ्ती साहब जवाब देने लगे हैं कि जो कलमा इनके उलमाओं ने पढ़ाया है ये इल्जाम है या हकीकत है, जवाब देने लगे हैं। सुने सारे भाई सुनने वाले। जी मुफ्ती साहब जी मैं जवाब देने लगा हूँ, आप जवाब ही नहीं सुनते आप ऐसे। अब आपने बोलना ना, आपने वोट कर लेना। फिर बोल पे आ जाए माजा साहब 1 मिनट जवाब देने लगे हैं। मुफ्ती साहब ने हिम्मत कर ली है, कोई भी नहीं बोले प्लीज। ये जो इन पर इल्जाम है, ये इल्जाम है, ये खुद बताने लगे, वजाहत करने लगे। जी मुफ्ती साहब पहले वादा दे करो, ए बिच नहीं बोलेगा, इन्हें फिर बोल पैदा। ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, बोलन ही नहीं देते। हालांकि तल्लत साहब ਤੁਹਾਡੀ है ना वो कुत्तियां वर्गी। जवाब सुन ले, ये सारे भाई जवाब सुन ले। मुफ्ती साहब पर जो इल्जाम लगा हुआ है इनके उलमाओं पे, ये उसका जवाब देने लगे। गौर से सुनिएगा, इन्होंने कलमा पढ़वाया है, एक इन पर इल्जाम है, उसका ये आंसर देने लगे। सुने आंसर। जी मुफ्ती साहब जी माइक म्यूट अपना भी चुश्ती रसूलुल्लाह, चुश्ती रसूलुल्लाह, इसका जवाब दे दें। जी जी।
इसका जवाब तो ये है कि ना ही तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हैं, और ये कलमा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को हम काफिर मानते हैं। ये हो गया इसका जवाब। तो जेह्ड़े मेरे जवाब देने सा जो किधर गए जनाब, कि जनाब ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਵੇ ਤੇ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, आपने अपना जवाब देना है मुफ्ती साहब, आप सवाल बाद में कीजिएगा। आपका जवाब ये है कि जिसने कलमा पढ़वाया और जिसने पढ़ा ये चिश्ती रसूलुल्लाह, आप उसे गैर मुस्लिम समझते हैं? जी जी, काफिर समझते हैं। हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਤੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦੰਦੀਆਂ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। आप भाई आलम है और उलमाओं का काम है इखलाक के अंदर रह के बात करें। आम लोगों से ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आलम उलमा लोग तो बड़े इखलाक से और बड़े माशाल्लाह। ये आलिम है, ये इब्ने माजा? जी जी, ये हमारे आलिम है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, माशाल्लाह। आप जिस तरह सरकारी मुसलमानों के आलम है, इसी तरह ये हमारे आलम है मेरे भाई। अच्छा, ते ए तुहाडे आलमा दी करतूत जी जी, हमारे ये आलम है जी जी। मन गए लेकिन एहो ही करतूत। आज शुक्र है मैं दावे ना कह सकदा। चलो मुफ्ती साहब ने लानत पाई अपने बाबे दे उत्ते, इन्हां ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़िया। ए सारी ए बंदे 102 बंदे गवाह ने जी। आइंदा तो बाद अपनी किताबां चो हाज़फ करा छड़ना जे चिश्ती रसूलुल्लाह किसी ने नहीं पढ़ना जे, वो काफिर है, मुल्हद है, दीन वो ला दीन है। आज मुफ्ती साहब ने लानत पाती अपने बुजुर्गों दे उत्ते। चलो जी, बड़ी खुशी वाली गल होगी। अच्छा, तो मेरे सवालों दे जवाब दे दियो ना। इतने बड़े सवाल मेरे इकट्ठे हो गए ने। हौसला ते कर दो जी, जवाब मिलने लगा जी जवाब। अच्छा, हुन अपना कलमा पढ़ जरा। हुन कलमा केड़ा तेरा? हाँ, तो मुसलमानी साबित करनी है ना। मुसलमानी साबित करनी है ना। पहले मुसलमानी साबित करेगा तो फिर मैं केड़ा पढ़ा, मिर्जे कादियानी वाला या मुसलमाना वाला? ये हुई तो सवाल मैं कीता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, मुसलमाना वाला पढ़ तू जेड़ा तेरा है वो पढ़ के कादियानी वाला ना पढ़ा। नहीं, तू पहले मुसलमान वाला पढ़, पहले मुसलमानी साबित कर अपनी। दंदियां कड्डो, जवाब ना दे। तल्ला साहब अपने आज मैं तेरे मुंह लानत पवाती है जी। सारे बंदे सुन रहे जी ने लानत पाती जी अपने बाबे ने उत्ते जिन्हां चिश्ती रसूलुल्लाह। तल्ला साहब अपने आलिम नु वेख लो जी, वो दंदियां कड्डदा है पिया, जवाब नहीं जे दिंदा पिया, दंदियां कड्डी जांदा है। आप दोनों की बातों का जवाब नहीं दे रहे ना। इन्ने ना जामिया कलमा पढ़ो, कलमा क्यों नहीं पढ़दे? जामिया अहमदिया दियां जेड़े ने टुकड़ तोड़े है ना, उन्हें हराम कीता जे। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਮੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਲਮ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ। ਕਲਮਾ ਪੜ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਲਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲੋ ਜੀ, ਹਾਲੋ। ਹੋਰ ਮੁਫਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਣ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜਨਾ। ਦਿਨ कोई शक तो नहीं है, क्यों नहीं कलमा पढ़ रहे आप? दिन तारीख आप क्यों नहीं कलमा पढ़ रहे? साहब कई बार कलमा पढ़िया मैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सवाल की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुन जवाब दियो मेनू के परमिशन दा जवाब दियो। चलो जी माजा साहब ने कलमा पढ़ के सुना दिया आपको। एक मिनट जी जी जी, शुक्र है मुसलमान हो गए ने आज। लेकिन है कि इन्होंने जड़ा चिश्ती रसूलुल्लाह दा काम कीता ना आज, वो जनाब सब ते मोहर हो गई, वो सब ते मोहर हो गया जनाब। एक मंजी दे किल ठुक गया जनाब बरेलवियां दी मंजी दे विच कि आज जनाब मुफ्ती साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो इनकार कर दिया। जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं होना, कल भी कोई जवाब नहीं सी ते आज भी कोई जवाब नहीं, ते क़यामत तक कोई जवाब नहीं। आपके पास जवाब है तो इनकी बात का जवाब नहीं। एक मिनट यार, सबर करो यार। मुफ्ती साहब ने 2 घंटे ला के इधर उधर दी गल्लां कीतियां। अल्लाह साहब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। खामोश हो जाए ना, हमने भी आपका खामोशी में जवाब सुना है, इनका जवाब सुन ले। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ।
اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں تے پیاریاں تے وحی کردا ہے، نازل کردا ہے، انہوں نے سارے علم و حکمت دی تعلیم دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تبشروا ولا تحزنوا، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بشارتیں نازل فرمائیں اور کلمے کی اصل حقیقت جو بتا دی ان کو، اور کلمہ سے مراد ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مفتی صاحب کا جاہلانہ سوال ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ باقی رہی پرمیشن والی بات، ہاں جی ہن دیو حوالہ کیڑی کتاب چلی گئی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو نہیں لیتے، عاجز نے پوری کتاب لکھی ہے قادیانی کلمہ جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ تساں اپنے بیان کر ہی رکھو۔ جی تے وہ پنڈت موتی نے بھی کتاب لکھی ہے نا، ماجا بھائی ایک منٹ دے دیں پیاری مفتی بھائی، ایک منٹ میں لوں گا، ایک منٹ صرف آپ دونوں بھائیوں سے لیا میں نے اس بات کی، میں قرآن کو گواہ بنا کر اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ایک شوشے کا 1000واں حصہ بھی یہ جھوٹ ہے۔ ہم اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی سمجھتے ہیں جو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عربی نبی تھے۔ یہ آپ کہتے ہیں ایک نقطے کا 1000واں حصہ بھی یہ جھوٹ ہے۔ میں قرآن کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا گزارش یہ ہے طلعت صاحب، وہ تو آپ لعنت ڈال رہے ہیں نا، لیکن مرزا صاحب تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا، وہ تو آپ نہیں نا مانتے کہ مرزا صاحب کو کلمے کے اندر محمد، لیکن مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں، میں تو حوالہ دے رہا ہوں، روحانی خزائن جلد 18 آپ غلط صفحہ 2 مطلب نکال رہے ہیں، حوالہ تو سن لیں، غلط مطلب نکال رہے ہیں آپ کی مرضی۔ اچھا پہلے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے کلمے کا مطلب بتانا ہے یا میرے کلمے کا مطلب آپ نے بتانا ہے مفتی صاحب؟ نہیں، آپ ایک الگ مطلب لے رہے ہیں، مرزا صاحب مطلب کوئی اور لے رہے ہیں۔ میں کلمہ میرا کلمہ ہے، میں اپنے کلمے کا مطلب، ہم احمدی کلمے کا مطلب بتا رہے ہیں، احمدیوں کے کلمے کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ اچھا تو یہ جو کلمات الفصل کے اندر مرزا صاحب کے بیٹے نے جو مطلب بتایا کہ ہمیں کسی اور کلمے کے بدلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ محمد اب خود آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم کوئی اور آتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گئے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے شریعت کی تھی، نازل کی تھی، وہ شریعت کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ابھی کوئی انسان نبی آج سے 1400 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی عقل کی بات ہے۔ نبی اور اللہ تمثیلی کلام کرتے ہیں، یہ تمثیلی کلام کو آپ الٹے مطلب نکال لیں، یہ آپ کی عقل کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تمثیلی نہیں ہے، اصلی ہے۔ آپ لیتے رہے، آپ جو سمجھتے رہے، ہمارا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو مطلب ہم بتا رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کیا سمجھے، ہمیں کیا لینا دینا؟ جی سنیں تو صحیح نا، ایک منٹ جی، ایک منٹ ٹھہرو مفتی صاحب، ہن میوٹ لانا تاڑی سن لیا ایک منٹ، اوے حوصلہ مفتی جی، حوصلہ کبھی طلعت مربی کلمات الفصل چ لکھیا، کبھی طلعت مربی ہیلو جی ایک اور مربی آ گیا جی، ہیلو جی ایک اور آ گیا جی سر رل کے پہ جاؤ شاباش، یہ کام ہے تہاڈا، ہر برات تے تہاڈا یہ کام ہے۔ میوٹ کر دیو مفتی صاحب، رل کے پہ جاؤ رل کے میوٹ کرو، ابن ماجہ میوٹ کرو تو جواب نہ دیا جے کہ میوٹ کرو، اور جواب بھی للہ مفتی کدھر ٹک بھی جایا کر، مسکریا جیا بہ جا چپ کر کے۔ بری بات سارے مفتری جی ساڈے مہمان نے، مفتری جی نے کچھ نہیں کہنا، مفتری جی نے کچھ نہیں کہنا، ساڈے مہمان نہیں، ساڈے مہمان مفتری جی نے سارا گل سوال کر کے جناب اگلے بندے دے دماغ چ گل کڈ کے نا آپ خوش ہونا پیندے نے۔ کلمات الفصل صفحہ 158۔ اچھا کلمات الفصل ٹھیک ہو گیا، صفحہ 158۔ تواڈے بزرگ ایک منٹ، تواڈے بزرگ لکھدے نے کہ جناب کہ ذلی تے بروزی جڑی ہے نبوت دی شان ہے، یہ تے جناب ہر بندے چ ہر جناب انہیں چاہ سکدی ہے۔ جواب نہ دے میرے سوال دا جواب
ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦਾ ਬਰੂਜ਼ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦਾ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ? मिर्जा जी हम ਤੁਹਾਡੀਆਂ आपको तो ਕਿਤਾਬਾਂ मानते ਕਹਿੰਦੀਆਂ हैं, ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਆ आप ਸਕਦਾ ਹੈ एक नहीं मानते ਤੇ ਜ਼ਿਲ मिर्जा ਤੇ जी। ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ मिर्जा ਨਬੂਵਤ जी हम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ आपको तो ਕਨਵਰਟ ਹੋ मानते ਸਕਦੀ हैं, ਹੈ ਅੱਗੇ आप ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक नहीं मानते ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ मिर्जा ਤੁਹਾਡੇ जी ਬਾਬੇ हम ਦਾਵਾ ਕਰਨ आपको तो ਤੁਹਾਡੇ मानते ਬਾਬੇ हैं, ਦਾਵਾ आप ਕਰਨ एक ਤੇ नहीं ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ मानते। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ मिर्जा ਕਰਾਉਣਾ जी ਉਹਦੀ ਭੱਜ कोई नहीं जे फायदा मनना नुकसान नहीं है मिर्जा जी जो आप ਅਸੀਂ दोनों भाई ਤੁਹਾਡੀ कर रहे हैं। एक मिनट ऐसी जी तल्ला साहब एक मिनट मुफ्ती साहब प्लीज तल्ला साहब एक मिनट प्लीज एक मिनट मुफ्ती साहब 1 मिनट दे दे प्लीज। मेरे दोनों भाइयों से इल्तिमास है कि एक एक कर कर बात करें। आप अहले इल्म है तो नीचे सुनने वाले क्या कह रहे हैं? अल्लाह ये क्या बात है? तलत भाई ये अहले इल्म होते ना तो ये कुरान और हदीस से बात करते। तलत साहब अगर ये अहले इल्म होते ना ये कुरान और हदीस से बात करते, मैं इधर बैठे बैठे इनको चैलेंज करता हूँ मेरे से कुरान से बात कर ले, नहीं करेंगे। जी मुफ्ती साहब जी मुझे चैलेंज कबूल है। अगर ये आलम होते यार आलम बंदे की आलम बंदे की निशानी ये होती है कि वो कुरान से बात ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ यार। यार एक मिनट यार, इंसाफ का तकादा तो है, अगले इंसाफ है। आप अपने आप और तरफ चले जाते हैं ना। जी बस 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 तल्ला साहब ठीक है, मुझे बात करने दे। एक देखें जी, मुझे इनका चैलेंज कल वाले मुनाजरे के अंदर भी यही हुआ था कि कुरान से बात करेंगे। मैंने कहा मुझे चैलेंज कबूल है, मुझे अभी भी अल्लाह की कसम चैलेंज कबूल है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे 10 महीने का हमल हुआ, इसके बाद मैं मसीह मऊद बना, इसको कुरान से साबित कर दें, क्योंकि बात कुरान से अब होगी और कहीं से नहीं होगी। चलो खामोश 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 जी। ये कहते जी 10 महीने का हमल होया, ठीक है जी मुफ्ती जी। मुफ्ती जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਮਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। करो तर्जुमा। अच्छा तो करो ना तर्जुमा, केड़ा अमल होया तुहानू? करो तर्जुमा। नहीं करो ना मुफ्ती जी, ये तो दसो ना। रब्बना ला तहमिल दलील तो रब्बना ला तहमिल मेरे परवरदिगार मैनू हमल ना करें, मैनू हमल ना करें। दलील तो हाँ ते मैं तो वाक्या ना मैं तर्जमा करांगा तो तुसी कहना अपना तर्जमा कर लिया। ये मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी आयत पेश करनी, ठीक है ना। इस आयत दे विचों की है साबित हुंदा है कि मसीह मऊद नूं 10 महीने दा पहले हमल होएगा। हर बंदे दा हमल साबित हुंदा ते मसीह मौद बंदियां तो बाहर नहीं। हर बंदा ही मसीह मौद बन गया, हर बंदा ही मसीह मौद बन गया। देखे प्यारे भाई हौसला हौसला ये कुरान तो गल ही नहीं कर सकता। ये समझा रहे हैं कि ये जो हमल का अल्फाज है इसके क्या मीनिंग है, इसका एक ही मतलब नहीं है जो आप लोगों ने अच्छा एक मिनट मैं जवाब देता हूँ ना। अब मेरा भी तो जवाब सुने, मेरा भी तो जवाब सुने नहीं पढ़ी या ठीक है, मेरा जवाब ही तो सुने ना, मेरा जवाब ही तो सुनो ना। चलें जी। अच्छा ये है कि इन्होंने ये सुनो तो सही ना यार, हूँ इब्ने माजा सुनो भी तो सही ना, या जवाब ही तो देन दियो ना, इंज नहीं सुन ले जवाब तो देन देना। अब देखो जी, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है जी मुझे पहले 10 महीने का हमल हुआ है तो उसके बाद मैं मसीह मऊद बनाऊं। इन्होंने ये आयत पेश कर दी है और आयत से ये साबित कर रहे हैं कि सारी इंसानियत को हमल हुए हैं। तो मेरा ये एक मासूमाना सवाल है कि लिहाजा पहले तो ये साबित कर दें कि कुरान की वो कौन से आयत और अल्फाज हैं कि जिसके अंदर 10 माह हो और ये हो कि वो मसीह मऊद बन जाएगा, यानी पहले उसको 10 महीने का अमल होगा, बस बाद में वो मसीह मऊद बनेगा। ते आयत मैं यही पूछना मा पिया, उन्होंने जनाब सारी दुनिया नूं हमल करा दिता जे, ते इहदा मतलब सारे मसीह मऊद बन गए ने। ते क्या सारियां नूं 10 महीने का ही हमल होया सी?
ہاں جی دسو نا جواب چلو دیو۔ چلو 10 مہینے دا حمل میں کرانا صبر 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 میں آیت پڑھی جی انہاں دے سامنے ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به انہاں نے دسیا نہیں جواب نہیں دیتا اندر چ مفتی صاحب نہ 10 مہینے دا حمل آیا نہ 8 مہینے دا حمل آیا ایتھے تے ہر مومن جڑا رہندا ہی حمل دے وچ اوئے ہوئے دسو ایتھے تے ساری زندگی حمل چ لنگ گئی لیکن تسی تے مرزا 10 مہینے دا حمل ہے کہ حوصلہ مفتی ہے نہیں مرزا بولنا صاحب نو تے 10 مہینے دا ہویا ہے۔ ایک میں دسنا احمد رضا خان بریلوی نو کنے مہینے دا ہویا میں دسنا ٹھیک ہے نا جو حرکتاں وہ مسیتے کردا رہیا نا ٹھیک ہے نا جتھے 10 مہینے دا حمل جس بندے نو ہوندا نا جس جانور نو ہوندا ہے او تسی انہاں دی اولاد چوں میں ہنے ثابت کرنا ہے احمد رضا خان بریلوی دی کتاب چوں 10 مہینے دا 10 مہینے دا حمل 10 مہینے دا حمل 10 مہینے دا حمل 10 مہینے دا حمل حوصلہ میں کرانا تیرا حمل کرانا 10 مہینے دا کرانا صبر کر 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے ہاں چلو ہن دسنا میں احمد رضا خان بریلوی دے ایک مرید لکھتے نے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے صاحب آپ جواب سنیں اللہ صاحب اینج نہیں اینج نہیں بھائی 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے بھائی صاحب جواب سن لیں بولی نہ آپ جواب سن لیں 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو میں ہوندا ہے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب شور مچانے پہ آپ کی بات نہیں آ جائے گا 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے پلیز مفتی صاحب نہ کریں جواب نہیں دے گا مفتی صاحب ان کی بات مکمل ہونے دیں پھر آپ جواب دیں کہ 10 مہینے دا حمل کینوں ہوندا طلعت بھائی 1 منٹ میوٹ کرو جی میں دسنا یہ سارے 10 مہینے دی حمل دی زیادہ بات ہے حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے مفتی صاحب کیڑے جانور نو ہوندا ہے جواب دینے دیں 10 مہینے دا حمل کیڑے جانور نو ہوندا ہے مفتی صاحب جواب دے نہیں جواب لے نا احمد رضا خان بریلوی نے جن نال کام پایا سی نا احمد رضا خان بریلوی نے جن نال کام پایا سی نا تسی اون دی اولاد چوں 10 مہینے دا حمل ہویا بری بات ماجا بھائی پلیز بری بات ہے سنے بات نہیں سر میں انہاں دی کتاب وچ لکھیا ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਏ ਮੁਰੀਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ مفتی صاحب اور ماجا صاحب آپ دونوں بھائی مفتی صاحب پلیز میری بات سنیں مفتی صاحب پلیز جی دونوں بھائی اخلاق سے الٹی ہوئی بات کر رہے ہیں دونوں بھائی یا میرے بھائی ایسا نہ کریں مفتی بھائی میری بات مکمل نہیں ہوئی مطلب یہ کھوتی کو 10 مہینے کا حمل تو یہ الٹی بات ہے مفتی صاحب بات کرنے دیں نا مفتی صاحب آپ بات کر رہے ہیں الٹی بات ہے مطلب کھوتی کو مفتی صاحب پلیز بات سنیں نا دیکھو دونوں بھائیوں سے التماس ہے احمد رضا خان بریلوی دا مرید آیا مسجد دے وچ اونے ویکھیا کہ اعلی حضرت صاحب مصروف نے کھوتی نال اونے منہ پرانو کر لیا ابن مارجا بھائی پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں دونوں بھائیوں سے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنا اخلاق خراب کر رہے ہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں دونوں بھائی اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں الزام تراشیوں سے یا کسی نے کیا ہوا بھی ہے تو بھی یہ گناہ ہے کسی کی بات سریعام کرنی کسی پہ غلط بات سریعام بتانا اگر اس نے کیا ہوا بھی ہے یہ بھی گناہ ہے میرے بھائی آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں دونوں بھائی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہے ہیں اسلام جو ہے اس کے اندر رہ کر بات کرنی ہے اخلاق کے اندر رہ کر بات کر الزام تراشیاں جس نے کوئی ہے اگر ایپ دیکھا دیا ہے تو اس کو چھپاؤ یار آپ نے لڑائیاں کرنی ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے حوالے آپ دونوں لڑائیاں کرو ایک دوسرے کو جو کرنا چاہتے ہو کرو یار اچھا بات یہ ہے کہ 100 بندہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے وہ کہہ رہا ہوگا یہ مسلمان ہے یہ لوگ اخلاق کے اندر رہ کر تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں آپ ان کے مخالف ہیں کوئی بات نہیں ہے وہ آپ کے مخالف ہیں لیکن عزت اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں سب سے پہلے اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے آپ ہمیں 100 تک لے گئے پہلے ایک ہی گنتی تو گن لیں آپ اگر آپ کو اخلاق نہیں آتا تو یہ اسلام کون سا ہے میرے بھائی دونوں بھائیوں سے التماس ہے پیار محبت سے اور اخلاق کے اندر رہ کر بات کریں آپ کی باتیں
120-25 बंदा मौजूद है, वो आपकी बातें सुन रहे जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा तल्ला साहब, एक ये है, आपसे मुझे शिकवा हो गया थोड़ा सा कि अभी देखें आप कह रहे हैं जी एक जो ये खोती को भाई बारी मेरी थी जवाब खोती देने को की। एक मिनट भाई यार, बारी मेरी थी जवाब भाई देने की। इंज नहीं भाई, मेरी बारी है भाई, गल गलत है। नहीं मेरी गलत गल है भाई, नहीं, मेरी गल गलत है। मैं जी 2 मिनट तक बीन मारी है, मैं बीन मारी है 2 मिनट तक, ये संधू भाई उन्होंने नहीं समझ आई, उतो दे उतो ही हो जी, मेरी बारी है ना जी, इंज ना करो। और वारी तुम्हारी है, वारी तुम्हारी है, वारी भी गाला कड्डो और तल्ले साहब इनू म्यूट कर दो, मुफ्ती नू तुसी चंगे हैं। गाला कड्डो सर मैं मुझे ऐसी उम्मीद में ना रखे कि पेट्रोल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ओ भाई तुसी आपनी जाके नवी खोल लो, मैं जबरदस्ती नहीं लेके, मेरे नजदीक सब बराबर है, सब बराबर है, जो भी है कोई भी दोनों बराबर है। ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਰਾबर ਨੇ, चंगे ओ बंदे भाई गुस्ताखियां क्यों कराए, ये इनका अपने अकीदे हैं, जो मर्जी के हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम ਚੰਗਾ गुस्ताखी ਬਤਾ कर ਰਹੇ रहे ਤੁਸੀਂ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ओ भाई मैं दोनों को समझा रहा हूँ आपके, आप मेरे भाई देखे, आपने बात करनी है तो अदब के साथ बात करें, एहतराम के साथ बात करें। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ मैं नहीं करूंगा, ठीक कर रहा हूँ मैं। आप कौन है? मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ। क्यों म्यूट करूँ मैं? आप कौन हो भाई, आप कौन हो? कोई खुदा का खौफ करो। मुझे नहीं है खुदा का खौफ, अपने पास ले जाओ खुदा का खौफ। मैं खुदा का खौफ ये हूँ कि आपकी सपोर्ट करूँ, मैं ना उनके साथ हूँ इधर, ना इनके साथ हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, दोनों को मैं कह रहा हूँ अदब एहतराम से बात करें। गलत बात है, आप अपने आप से क्यों कह रहे हैं फिर? मैंने आपसे साइन करवाना है, किसी के बाप की अहमदी। मोहम्मद भाई एक मिनट, मोहम्मद भाई एक मिनट ठहरें, मोहम्मद भाई एक मिनट म्यूट करेंगे। तलत साहब गल पता कीजिए, मुफ्ती साहब, मैंने एक मुफ्ती साहब के सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्होंने तमस्खुर उड़ाया कुरान करीम की आयत का, और इन्होंने कहा जी 10 महीने का हमल हुआ है मिर्जा साहब को, और ये हवाला गलत पढ़ रहे हैं। हालांकि उस हवाले में हुजूर लिखते हैं मुझे इस्तियारतन ये हुआ, ये छोड़ जाते हैं बात को, मुझे सारी किताबें पता है, मैंने पढ़ी हुई हैं, ये मुफ्ती साहब को पता नहीं। अब मुफ्ती साहब ने जो 10 महीने का हमल का जो इल्जामी जो जवाब दिया, जो एतराज किया, मुझे जवाब देने की जरूरत है उसके ऊपर, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। देना मैं दे रहा हूँ ना सर, आप दे रहा हूँ, जब मैं देता हूँ जवाब, जब वो 10 महीने का हमल की बात करते हैं तो आप कहते हैं जनाब ऐसी बातें ना करें, जब वो कहते हैं तो आप कहते हैं ऐसी बातें ना करें। जब मैं जवाब देता हूँ आप मुझे कर देते हैं, फलाने ये कर दिया, गदी के साथ जनाब इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। बुरी बात है, क्यों बुरी बात है? ये हमारी किताब का हवाला पेश करके बता रहे हैं, जो गलत हवाला पेश कर रहे हैं, यहाँ पे हुजूर लिख रहे हैं सफाई बयान करें ना, आप सफाई दे रहे हैं, मैं इल्जामी जवाब बनता है, ठीक है जी। ये उनकी पैदावार है उस खोती की, जिसमें इनके अहमद रजा खान बरेलवी साहब मस्जिद में लगे हुए थे, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, और ये कहते हैं कि खोती को 10 महीने का अमल होता है। इनके बुजुर्ग कहते हैं कि जब इनका मुरीद आया मस्जिद में, उन्होंने देखा कि हजरत जो हैं वो लगे हुए हैं खोती के साथ, मसरूफ हैं, तो मैंने मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। ये उसकी पैदावार है, ये 10 महीने का अमल इनको हुआ है, इनकी खोती को हुआ, जिनकी वजह से ये पैदा हुए हैं। अब वो बोले ठीक है जी, आप भी सुन लेना। बात ये करते हैं, गलत बात करते हैं जब इस्तियारतन का अब मेरी बारी आ गई है, अब इतनी आपने बात कर ली है, मुझे भी इब्ने माजा साहब मौका दें, ऐसी बात तो नहीं। अब माइक म्यूट करें, बाकी बात ये है माइक म्यूट करें, आपने ब्रॉड चलानी है मोहतरम साहब, एक मिनट ठहरें, ब्रॉड चलानी है आप अपनी मर्जी से चलाएं, ठीक है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप जमाते अहमदिया के किसी मेंबर के खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं कतन इसके खिलाफ हूँ। कौन सी मेंबर के खिलाफ मैंने बात की जी? ये आप मोहम्मद साहब से आपने जो है वो बड़ी वो क्लियर कट बात की है, ठीक है जी। मैं अकीदा रखता हूँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपने रखते हैं, आप कोई नया नहीं रखते हैं, आप कोई आपका ज्यादा होगा या किसी का कम आप समझते हैं, अब यार नहीं, ये गलत बात है। आप ये है भाईजान, मैं इधर इंसाफ, मैं आपको मना किया है, कुरान का जवाब दिया इसने, मैंने उसको बोला कि हर मोमेंट जो है वो अमल में रहता है। जब सुने, जब आप बात कर रहे हैं, मैंने दोनों को यही समझाया, लेकिन आप मुझे ये आपसे मैंने साइन करवाने कि मैं अहमदी हूँ, यानी आप कौन हो आप लोग यार? नहीं, आप बड़े अहमदी हो, मैं छोटे अहमदी हूँ, आप अपनी बड़ी वाली अहमदियत अपने पास रखे, अपने घर में रखे। मैंने किसी से साइन नहीं करवाने, मैंने इंसाफ करना है। मुझे जब भी कहीं मौका मिलेगा, दो बंदों के दरमियान लगाएं जी, अपनी ब्रॉड आप अपने स्टाइल से लगाएं, ठीक है जी। साहब और इब्ने माजा भाई, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तलत साहब
जो बात इब्ने माजा भाई कर रहे हैं वो मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने भी सुना है। अब आप लोग कितनी दफा मेरी ब्रॉड पर आए हो, कभी इस तरह का कुछ हुआ है आपने देखा है? आप मुफ्ती साहब को कुछ ज्यादा ही शय दे रहे हैं, इस वजह से मुफ्ती साहब जो है वो फजूलियात जो सी बोल रहे हैं। जब इब्ने माजा भाई उन्हीं की किताबों में से निकाल कर हवाले उनके सामने पेश कर रहे हैं, तो उस बात पे मुझे नहीं समझ लग रही कि आपको क्या एतराज हो रहा है। उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, अहमद रजा खान साहब की किताबों में लिखी सारी बातें। जो जब वो आपके उलमाओं को गालियां बकेंगे, किसी को गाली बकोगे तो वो आपके आलम को गाली बकेगा। मुझे ये इतराज है। साहब बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना की शान में कर रहे हैं, तो तभी इब्ने माजा भाई नादिर ग्रुप भाइयों, नादिर ग्रुप भाइयों, मुझे पता है नादिर ग्रुप भाइयों, सुन लो मेरी और बात। भाई तल्लत साहब, मैं किसी नादर ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, मेरी अपनी ब्रॉड है, आप जानते हैं मुझे बड़ी अच्छी तरह। जब सुने ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ओपन खेलता हूँ, ठीक है जी, मैं आप ओपन खेलते हैं, मैं कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ जमात अहमदिया के मेंबर हैं। ओ भाईजान बात सुने, बात ये है कि जब आप किसी के आलम को गालियां बकोगे, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, तो वो आपके उलमा को बकेगा। हमारा काम है अपने हजूर का पैगाम जो अहमदियत है अपना तलत भाई, आपको कितना अर्सा हुआ टिकटॉक चलाते हुए? ए बंदा मुफ्ती मुबशर 40 साल तो गाला कढ़न दिया, मैं जानदा इस बंदे यार निकालता है तो पूरी दुनिया निकाली, हम मारते उन्हें, हमने बात ही करनी है ना इनसे। मैंने बात कोई गाली नहीं दी, क्या कर मैंने सकते उसकी हैं? किताबों के वाले पेश किए। आपको किस बात का इतराज है? तल्लत साहब नासिर भट्ट साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यार मेरी भी बात सुन ले यार, मेरी भी बात सुन ले यार, एक मिनट बात सुन। मैं ही चलाओ तुसी यार मेरी बात आ रही है यार, करने दे। मुफ्ती मैं तुम्हें फिर टकरांगा किसी और लाइव देते याद रखो यार, एक मिनट ठीक है ना, मैं तुम्हें किते टकरांगा हुण, मैं तेरे पीछे है मुफ्ती, ते मैं अहमद रजा खान बरेलवी की किताबां खोलनी ने तेरे सामने। तेरी मैं बरेलवी तो नंगा रहना सीधा, मैं अपने प्यो दा पुत्र कोई ना होना। मुफ्ती मेरी गल सुन ले, मैं तेरी बड़ी गल सुन ली है, मैं बड़ा बर्दाश्त कर लिया, मैं तेरी बरेलवी तो लानत तेरे को पवाई तादे मेरा प्यो दा नाम ना हो। जब उसको हवाला दिया जाए तो आप उसे क्यों इतनी छोड़ देते हैं? मेरे भाई मुझे ये शोर है कि जब वो आपको गालियां बकता है, आप जब मुझे है इतराज भाईजान, जब आप किसी को गालियां करोगे बकोगे तो वो आपको गालियां बकेगा। इल्जामी जवाब में फर्क होता है। नहीं, इल्जामी जवाब जो कुछ भी है आप अपनी सफाई बयान करो। नहीं तल्लत साहब बात सुने मेरी, गाली होती है जब बंदा कहे, ये इल्जामी जवाब है। आपको यही नहीं पता कि इल्जामी जवाब क्या होता है और गाली क्या होती है? मुझे नहीं पता मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई, किसी को गाली ना लेनी है ना देनी है। ठीक, जिस तरह आपका दिल करता है ना कि दूसरा गालियां दे तो उसकी गालियां सुनते रहे, और जब अपना इल्जामी जवाब का ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, आपका हक है। मैं किसी की गाली नहीं सुनता। ये आप लोग सुनते हैं गालियां, आप लोग सुनने वाले हैं, सारी दुनिया आपको गालियां बक रही है। आपने क्या कर लिया है? मुझे बता रहे हैं आप गालियां सुनो, आप गैरतमंद है तो जाके मारे पाकिस्तान में लोगों को। तो आप इतने गैरतमंद है तो ऊपर जाके तबलीग करें फिर। मैं जिधर भी करूंगा मेरी मर्जी है, मैं किसी के बाप का पाबंद नहीं हूँ। हमारी भी तो फिर मर्जी है ना, आप करो जो मर्जी कर। मैंने आपको मैंने मना किया आपको। तल्लत साहब ये नासिर भट्ट साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, नासिर भट्ट साहब से बात कर रहे हैं आप। मैं नासिर भट्ट बोल रहा हूँ। नासिर भट्ट साहब क्या है भाईजान, जो भी है को भट्ट है, मैं क्या करूँ उनको? मैं इंसान से बात करूँ, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। खुश अखलाकी दिखा रहे हैं, आप भूल गए हैं कि आपकी खुश अखलाकी को हम भी जानते हैं कि कितने खुश अखलाक है। आप गालियां पकड़े में तो आम मासला है, किसको? बिल्कुल मैं हूँ। आप जो ईमान दे रहे हैं, आप लोगों को ईमान दे, मुझे क्या बता रहे हैं? आपने गालियां दी है या लोगों का नहीं? मैं देता था, देता हूँ और देता रहूंगा। आप कौन हो भाई? देते हैं तो फिर दूसरे को दूसरा कह रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं फिर? मैं उस वक्त देता हूँ जब आपके मुंह में जबान नहीं होती, जब वो उसको गालियां दे रहे होते हैं, मैं उस वक्त उनको गालियां देता हूँ। बंदे ने रोजाना तमाशा लगा के हर नसीब मौत को व्हाट्सएप ठंडे हो जाए। और भाईजान मैं कहता हूँ जो मेरा आपने बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जाओ आप ना जाओ। देखिए तल्लत साहब, अब इब्ने माजा भाई चले गए हैं ना, अब इब्ने माजा भाई चले गए हैं तो अब इब्ने माजा भाई चले गए हैं तो बदनामी किसकी हुई? मुझे सिर्फ इतना बताएं। आप नादिर ग्रुप हो, आप वहाँ से बोले। तल्लत साहब मेरा कोई नादिर साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई ग्रुप का किसी का मेंबर नहीं हूँ, मेरी अपनी ब्रॉड है। आप इतनी अरसे से मेरी ब्रॉड पर आ रहे हैं, आपको अभी तक समझ नहीं लगी कि राना कमर बोल रहा है? और मेरे साथ भट्ट साहब बैठे हुए हैं, नासिर भट्ट साहब बोल रहे हैं साथ, सारी सुन रहे हैं आपकी कार्रवाई।
ٹھیک ہے، اللہ حافظ. بہت اچھی کی ہے آپ نے آج. آپ نے بھی میرے ساتھ بہت اچھی کی ہے جی، بہت اچھی کیا آپ لوگوں نے. نہیں ملک صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے نیوٹرل کام کیا، بہت اچھا کام کیا آپ نے. نہیں جی، مجھے نہ مروائیں، انہوں نے مجھے مار دینا ہے. آپ نیوٹرل کہیں گے، یہ مجھے ماریں گے. نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے جو کام کیا بہت اچھا کیا، لیکن قادیانے دی بھین دا پھدا تے وچے تیری بھی بھین دا پھدا گشتی ویری گیا گڈ، بچیا، بہت اچھے. یہ محمد کتی صلی اللہ علیہ ماریا وسلم کا بچے، دین تو آ گیا بغیر ہے. دلیل تو کافر ہے یہ جو گشتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین آ چپ گیا، کر یہ دین تیرے کھلا رہے ہیں. قادیانے دی بھین دا اللہم چولا صلی ماریا، علی تسی جڑے محمد قادیانے وعلی آل بنے پھردے ہیں. محمد کما صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ میرے بھائی، یہ اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں پھیلانا ہے کہ دیکھو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کی یہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. غیرت ہی نہیں ہے ان کے اندر، شرم ہی نہیں ہے. جب بندہ غیرت چھوڑ دے، بے غیرت ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ بندہ کیا کر سکتا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لے آئے ہیں. انہوں نے اسلام کی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں، لیکن انہیں پرواہی کو نہیں ہے. گالیاں بکیاؤ، یہ ان کا دین ہے. لوگوں کو گالیاں بکو، لوگوں کے دین کا ہنسی مذاق اڑاؤ، یہ ان کا دین ہے. لیکن چلو میرے بھائیو، آپ نے سن لیا. یہ سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی گالیاں بک کر گئے ہیں. سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ، اور ہم کافر ہیں. یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی، کہ گالیاں بکنے والے یہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا اسلام تھا، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دین. جزاک اللہ جی، اللہ حافظ.